پہلا اصول یہ کہ جس سے بھی کوئی غلطی ہو جائے یا گناہ ہو جائے اس کے پاس توبہ کا موقع ہے، اور توبہ کا موقع میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے۔ دوسرا اصول یہ فرمایا کہ جس نے گناہ کیا ہوتا ہے، جس نے غلطی کی ہوتی ہے، وہ اسی کے اوپر، اب یہاں دیکھیے کہ کتنی خوبصورت اللہ نے فرق رکھا ہے۔ جیسے وہاں تھا دو چیزیں، یعمل سوءً آیت نمبر 110 میں، اور یظلم نفسہ، یہاں پر بھی دو چیزیں ہیں، من یکسب خطیۃً او اسمًا، خطیہ گناہ کو بھی کہتے ہیں، خطا کو بھی کہتے ہیں۔ مشکل کے بعد آسانی ہے، اس کے بارے میں آپ نے یہ وضاحت کی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، وہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ الف لام والے لفظ کے ساتھ ایک نکرہ والا لفظ آیا ہوا ہے۔ والناس کا لفظ ہے تو اس میں بھی ناس کے ساتھ الف لام ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ادھر بھی الف لام ہے الناس کے ساتھ، تو کیا یہ ہر جگہ پہ یہ خاص ہے؟ ایک رول نہیں بنا سکتے کہ جب بھی الف لام ہو تو اس معنی میں خاص ہو جائے گا، تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ وہ سیاق و سباق فیصلہ کرتا ہے کہ خاص تو وہ ہو جائے گا، لیکن کس معنی کا، کہ بس یہی لوگ مراد ہیں یا کچھ اور بھی مراد ہو سکتا ہے۔ فقہا نے جو بھی فقہ جو ترتیب دی ہے اس کے جو اصول ہیں وہ تو انہوں نے دین سے ہے نا۔ امام مالک، امام حنیفہ، امام شافعی ایک ہی مسئلے میں 3 آراء دے رہے ہیں، تو کیا دین کی روشنی کم تھی یا ان کے پاس روشنی کا مسئلہ کچھ اور تھا؟ اپنی فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھے، سب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ مسکوت عنہ ہے، اس میں ہم اجتہاد کریں گے۔ تو بہت ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ وہاں کلام کرتے یا اللہ کے رسول کلام کرتے تو دین بہت سخت ہو جاتا۔ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں وہ راہ راست پہ نہیں آ سکے، تو ان کی تربیت تو ان کے والد جو ہیں انہوں نے کی ہے نا۔ یہ نہیں کہ بچہ برا ہے تو والدین کے کھاتے میں پڑے گا، نہیں، جو والدین سے سیکھا بس، جس میں والدین کا کوئی حصہ ہے وہی برائی جائے گی، وہی نیکی ان کو جائے گی۔ اور علماء کی بھی اس بارے میں مختلف آراء ہمیں مل جاتی ہیں، بعض اس کی حلت کے قائل ہوتے ہیں اور بعض حرمت کے، تو ایسی چیزوں کے بارے میں درست رویہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ جن کے بارے میں شبہ ہو جائے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے۔ آپ نے کسی کو جرم کرتے دیکھا اور آپ نے اس نیت سے پردہ ڈالا کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ اعانت جرم میں آ جاتا ہے جو بذات خود ایک جرم ہے۔ ایسا نہیں ہے، ثواب نہیں پہنچا۔ پہلی چیز ہے درخواست، میں نے اللہ سے درخواست کی یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے، تو درخواست چاہے قبول کریں چاہے نہ کریں۔ قرآن مجید میں جو شفاعت کا تصور دیا گیا ہے اور جو ہمیں احادیث میں شفاعت کا تصور ملتا ہے، یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تو انہوں نے رسول اور نبی کو ہم مانی سمجھا، اور جہاں آپ نے کہا تھا نبی اللہ ذی ارسلت، وہاں کہہ دیا رسول اللہ ذی ارسلت، تو ان کے لیے کوئی تبدیلی نہیں تھی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، نبی اللہ ذی ارسلت کہو۔ تو اب یہ ایک صحابی کا معاملہ ہے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ بعد کے راویوں میں حضرت جبیر جیسے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے ایک لفظ تبدیل کر دیا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم مانا ہے کہ بات میں فرق نہیں پڑے گا، تو اس طرح سے بات تبدیل ہو جاتی ہے۔ کچھ صحابہ کرام جو کہ وہ ایک دور ایسا تھا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو سکتا ہے کسی نے قتل بھی کیے ہوں جس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ جو قتل ہے جس کی سزا ابدی جہنم ہے، وہ کس طرح سے جسٹیفائی ہوتا ہے پھر؟ میری امت کا جو ہے اختلاف اس میں رحمت ہے، تو یہ اس بات کو پھر کس لحاظ سے لیا جائے گا؟ بہت سارے علوم، بلاغت کا علم، فلاں کا علم، فلاں کا علم، امام شافعی کی الرسالہ وجود بھی نہ آتی اگر اختلافات نہ ہوتے۔ وہ انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہی نہیں ٹھیک طریقے سے جو اللہ نے ان کے سپرد کی تھی، تو کیا اسے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انتخاب کیا بنی اسرائیل کا وہ انتخاب غلط ہو گیا؟ لیکن یہ بالکل ویسا ہی سوال ہے جیسا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا، بالکل ویسا ہی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دنیا میں صاحب اقتدار مخلوق بنانے لگا ہوں، ان کا جی اقتدار پا کر تو فتنہ پیدا کریں گے؟ اللہ نے کہا ہاں کریں گے، لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے۔ آپ سب لوگ روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو فیصلہ کرتے ہیں کہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، یا کسی عالم دین سے جا کر پوچھتے ہیں جی میری آج کی نماز ہو گئی؟ تو اتنی عقل اللہ نے دی ہوتی ہے انسان کو کہ وہ بے شمار موقعوں پر فیصلہ کرتا ہے اور وہ صحیح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے۔ ایک بات جاوید احمد غامدی صاحب کہیں، تقی عثمانی صاحب کہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کہیں، اور ہم کہیں جی اللہ کی بات ہے، تو یہ تو اللہ کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ کی بات وہی ہے جو قرآن میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہی ہے جو سنت اور حدیث میں ہے، اگر وہ صحیح اصولوں پہ ہم تک آ گئی ہے، بس۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم،
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے وہ سورہ نساء کی 109 نمبر آیت سے۔ پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک مضمون چل رہا تھا کہ کچھ منافقین کے خلاف جو مدینہ کے ارد گرد رہ رہے تھے ان کے خلاف ایک جنگی کارروائی کرنے کا حکم ہوا تھا، اور اس میں منافقین کے حوالے سے اور ان قوموں کے بارے میں اختلاف رائے ہو گیا تھا کہ حملہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، ان کو کچھ مہلت مل جائے تو اچھا ہے۔ ایک گروپ کی یہ رائے تھی، اس میں دونوں طرح کے لوگ معلوم ہوتا ہے کہ شامل تھے۔ ایک وہ مخلص مومنین بھی شامل تھے جو چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو ذرا رعایت مل جائے، شاید یہ ایمان قبول کر لیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو منافقت کی وجہ سے ایسا کہہ رہے تھے کہ ان منافقوں کے ساتھ بھی رعایت کر دیں، نتیجتاً ہمارے ساتھ بھی رعایت ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں طرح کے گروپ شامل تھے، اور یہ بحث اس پہلو سے ہو رہی تھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اس بات کو اب آگے بڑھایا ہے، فرمایا کہ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ فرمایا کہ یہ تم ہو جو دنیا کی زندگی میں تو ان کے طرف سے بحث کر رہے ہو، مجادلہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہو کہ ذرا نرمی کر دی جائے، اور لیکن فرمایا کہ فمن یجادل اللہ، کون بحث کرے گا اللہ کے ساتھ، انہم، ان کا دفاع کرتے ہوئے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تو یعنی دنیا میں تو تم مجادلہ کر رہے ہو اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی معاف کر دوں، لیکن کل قیامت والے دن کیا ہوگا؟ کیا تم ان کا دفاع کر سکو گے؟ ام من یکون علیہم وکیلا، تو ذرا بتاؤ کون اس کا ذمہ دار ہوگا ان کے حق میں بولنے کے لیے۔ تو مطلب یہ کہ جب تم قیامت والے دن ان کی ذمہ داری نہیں لے سکتے ہو تو دنیا میں بھی ان کے بارے میں بحث نہ کرو۔ تو جملے کا جو آغاز ہے وہ بڑا سخت ہے کہ کیا یہ تم ہو کہ دنیا کی زندگی میں ان کا دفاع کرو گے، تو بتاؤ کہ آخرت میں کیا اللہ کے مقابلے میں ان کا دفاع کر سکو گے، اور کون ہوگا جو ان کی ذمہ داری لے گا؟ یعنی وکیل کا مطلب ہے کام نکالنے والا، ان کی جو بھی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے والا۔ تو کون ہوگا جو اس دن وکیل بنے گا؟ کوئی بھی نہیں بن سکتا، ظاہر ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ تم اگر دنیا میں بحث کر رہے ہو اور آخرت میں نہیں کر سکتے تو پھر دنیا میں بھی نہ کرو، کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو کہ خدا کے مقابلے میں ان کا دفاع کر سکو۔ تو اس میں جمع کر دیا۔ پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مخاطب کیا گیا تھا، پھر بیچ میں مسلمانوں کو بھی شامل کر لیا گیا، اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پچھلی آیت میں من الناس کا لفظ بولا ہے، یہ نہیں کہا کہ منک، آپ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اسی طرح اب یہاں پر بھی پوری جماعت مسلمانوں کی جو اس وقت صحابہ کی جماعت تھی، جن میں پکے مومنین بھی شامل تھے اور کچھ منافقین بھی تھے، ان سب کو اکٹھا کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ تم اب بحث بند کرو، کیونکہ تم آخرت میں ان کا ذمہ داری نہیں لے سکتے تو دنیا میں بھی پیچھے ہٹ جاؤ، اور جو کام کرنے کو کہا گیا ہے وہ کرو۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو منافقین ہیں جن کے خلاف اقدام کیا جا رہا تھا، یہ ارد گرد کے علاقوں میں رہتے تھے، مدینہ کے، اور کچھ مکہ کے علاقوں میں رہتے تھے۔ یہ فتنے پیدا کرتے رہتے تھے، امن کے مسائل ہوں یا جنگ کے مسائل ہوں، اس کو اچھالتے رہتے تھے، اور کبھی دوسروں کے ہتھے چڑھ گئے تو ان کا ساتھ دے دیا، کبھی مسلمانوں کا ساتھ دے دیا، اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ تو ان کو ایک تو یہ کہا گیا کہ یہ اس وقت تک ان کو مومن نہیں مانا جائے گا جب تک ہجرت کر کے نہ آ جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ ہجرت کر کے نہ آئیں تو ان کے خلاف اقدام کیا جائے، کیونکہ یہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں، امن عامہ کا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ بات چل پڑی تھی کہ کیا ان کو بھی سزا دے دی جائے، چھوڑ نہ دیا جائے، تنگی کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، شاید ٹھیک ہو جائیں، شاید ایمان لے آئیں، شاید، یہ ساری باتیں چل رہی تھی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ تم ابھی تو بحث کر رہے ہو، کیا آخرت میں بھی خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو سکو گے جب وہ ان کو سزا دینے لگے گا؟
تو جب تمہارے اندر کوئی ان کا وکیل نہیں ہے کل خدا کے سامنے کھڑا ہونے والا، تو بس ختم کرو اس بحث کو۔ یہ ظاہر ہے کہ کافی واضح دو ٹوک سخت حکم ہے، اس کے بعد ان کے ساتھ جو نرمی کا کوئی بھی توقع تھی تو وہ ختم ہو چکی ہوگی۔ اور جو نیک صحابہ ہیں وہ تو پہلے ہی آغاز ہی سے جب آیتیں شروع ہوئی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں پچھلے 2-3 ہفتوں میں، تو وہ تو شروع ہی میں سمجھ گئے ہوں گے کہ خدا تعالیٰ کا رخ کدھر ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ منافقین جو ہیں وہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ شدت کو بتائیں گے کہ کس طرح کا یہ دباؤ ڈالا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ 2 گروپ ایسے ہیں جو گناہ گار ہیں۔ ایک وہ منافق جن کے خلاف اقدام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک وہ منافق جو ان کا ساتھ دے رہے تھے مدینہ میں کہ نہیں جی حملہ نہ کیا جائے، جی ان کو معاف کر دیا جائے، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ دونوں گروپ جو تھے وہ گناہ گار تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو پکے مسلمان تھے لیکن حکمت عملی کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، وہ گناہ گار نہیں تھے، وہ تو صرف ایک تجویز دے رہے تھے۔ ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی اگر کوئی ایسی بات تھی تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح خیر ہی کی بات تھی کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے ایمان لے آئے یا کچھ اس طرح سے۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے قوم لوط کے بارے میں پڑھا کہ قرآن مجید میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے بارے میں مجادلہ کیا اللہ تعالیٰ سے، تو اسی طرح کی یہ چیز۔ تو یہ گناہ گار لوگ نہیں تھے، یہ تو بالکل صحیح بات کر رہے تھے اپنے علم کے لحاظ سے کہ ہمارے خیال میں شاید ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے کہہ رہے تھے کہ یہ خائنین ہیں، ان کو تم ان کا وکیل نہ بنو، ان کی حمایت نہ کرو، یہ بالکل خائنین ہے، اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے۔ وہ آیت یاد ہوگی آپ لوگوں کو، اس میں یہ بات بالکل واضح کر دی تھی کہ یہ بالکل خائن ہے اور ان کی بات نہیں سنی جائے گی، ان کے حق میں تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہیں یہ تو خیانت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اگر تم ان کا ساتھ دو گے تو گویا خائنین کا ساتھ دو گے۔ تو یہ بالکل واضح کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن بہرحال کچھ منافقین ابھی بھی اس بحث میں لگے ہوئے تھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر بالکل واضح کر دیا ہے کہ تمہارا معاملہ اب کیا ہے۔ اور یہاں یہ واضح کر دیا تھا یہ آیت نمبر 105، 106، 107 میں کہ یہ جو ہیں یہ خیانت کرتے ہیں، یہ خوان ہیں، یہ اسیم ہیں، اور لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ اب آپ نے ان کے خلاف جو اقدام کہا جا رہا ہے وہ کرنا ہے، اور ان کے حق میں آپ نے میں سے کسی نے نہیں بولنا ہے، کیونکہ کل قیامت والے دن تم ان کی ذمہ داری نہیں لے سکتے ہو۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان آ جائے کہ یہ خائن ہے یا یہ اللہ کے دشمن ہے، تو وہاں پہ ہم اپنی زبان نہیں کھول سکتے، وہاں بالکل واضح رہنا چاہیے۔ تو اب ان لوگوں کو جو یہ منافقین تھے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے خائنین ہیں ان کے بارے میں بات چل رہی ہے، اور جو مدینہ میں ان خائنین کا ساتھ دے رہے تھے منافقت کی وجہ سے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے کوئی برائی کی او یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر ظلم ڈھایا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے وہ استغفار کر لے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو پھر وہ اللہ کو اپنا غفور الرحیم پائے گا۔ اب 2 چیزیں یہاں پر، وَمَن یعمل سوءًا، جس نے کوئی برائی کر لی، او یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر کوئی ظلم ڈھا لیا ہو، یہ 2 لفظ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اختیار کیے ہیں۔ دونوں گناہ کے معنی بولے جا سکتے ہیں، برائی کے معنی بولے جا سکتے ہیں، دونوں میں یہ، لیکن سیاق و سباق میں جب موقع محل میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو ہم 2 لفظ بول کر 2 الگ الگ باتوں کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ وَمَن یعمل سوءًا کا مطلب ہے کہ جنہوں نے یہ غلطی کر لی، کوئی اقدام کرتے ہوئے، مثال کے طور پر ادھر جانا تھا تو ادھر چلے گئے، یا جنگ کرنی تھی نہیں کی، ان کو سزا دینی تھی نہیں دی، یہ سوء ہو جائے گا۔ اور یظلم نفسہ کا مطلب ہو جائے گا کہ گناہ کر لیا، تو اللہ کے حکم کے مطابق جنگ کرنی چاہیے تھی نہیں کی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اگر معافی مانگنا چاہیں تو توبہ کا راستہ کھلا ان کے لیے۔ اور جنہوں نے گناہ کر لیا، یعنی جو منافق ہیں، پہلے میں وہ مومنین ہیں جن کا خیال تھا کہ معاف کر دیا جائے، لیکن وہ اندر سے برائی نہیں کر رہے تھے، وہ اندر سے مومن تھے، ان کی رائے صرف
اپنے علم کی بنیاد پر حکمت عملی کے اعتبار سے تھی کہ شاید یہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں تو اچھا ہو جائے. تو ان کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ اپنے واپس کر لیں اپنی بات, تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے. اور یظلم نفسہ, یا جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم ڈھایا ہے, یعنی یہ شرک کے لیے استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, گناہوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو جنہوں نے منافقت کا گناہ کیا ہے وہ بھی ابھی ان کے لیے موقع ہے, معافی مانگنا چاہیں تو معافی مل جائے گی. کچھ لوگوں نے سون کا مطلب کیا بے خیالی میں. بے خیالی کا مطلب وہی ہے کہ ہمارے علم کے مطابق ایسا ہو جائے تو اچھا ہے, یہ بے خیالی ہوتی ہے. تو دونوں کے لیے گویا ایک طرح کی بشارت آ گئی کہ منافقین بھی معافی مانگنا چاہیں تو مانگ سکتے ہیں, اور جو نیک نیتی کے ساتھ ان کا کوشش کر رہے تھے کہ ان کے خلاف جنگی اقدام نہ کیا جائے, تو وہ بھی اپنی اس غلطی پر معافی مانگنا چاہیں تو معافی مانگ سکتے ہیں, کیونکہ یہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اب واپس آنا ہی پڑے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات سامنے آنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خائنین کے خلاف جنگ کرو, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ہم اس رائے پر قائم رہیں, تو اس لیے وہ رائے چھوڑنی پڑے گی. تو یہ دونوں کے لیے غفور اور رحیم ہونے کی بشارت دے دی ہے کہ جو بھی یہ اللہ تعالیٰ کا توبہ کا قانون ہے جو مستقل طور پہ ہر ایک کے لیے چلتا رہتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ اگر معافی مانگ لے, استغفار کر لے, تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں, تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کمزوریوں کا پتہ ہے, ہمارے جو جذبات ہیں ان کی شدت کا, جسمانی کمزوریاں, بھوک پیاس, اس کی شدت, غصہ, انا, ان سب کا اللہ کو پتہ ہے. تو اس لیے اللہ کو پتہ ہے کہ بھئی گناہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر کوئی توبہ کر لے گا تو پھر اس کی مغفرت بھی ہونے کا امکان رکھا گیا ہے. تو یہ جو توبہ کا قانون ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے ہے, تو اس لیے غفور الرحیم کے الفاظ اختیار کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں اور مہربان ہے. غفور کا مطلب ہوگا کہ ڈھانپ دیا, گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا, اور رحیم کا مطلب رحمت کر دی. تو یہ میں بتا چکا ہوں کہ گناہوں کو معاف کرنے کا, پردہ ڈالنے کا عمل کب ہوگا؟ جب وہ رحمت کے قاعدہ عدل کے مطابق ہوگا. تو وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, تو جس نے کوئی خرابی کی, او یظلم نفسہ, یا اس نے گناہ کر لیا, ثم یستغفر اللہ, پھر اللہ سے معافی مانگ لی, تو وہ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا. یہ عام اصول اللہ تعالیٰ کا, ہر مومن کافر سب کے لیے جو بھی توبہ کرنا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ کھلا ہے. آگے فرمایا وَمَن یکسب اسمن فإنما یکسبہ علی نفسہ. اب یہ ایک بحث چلی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ احد کے حوالے سے کہ جب کوئی اچھی حالت ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے, اور جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ایک یہ بات آپ کو یاد ہوگی. اسی طرح لگتا ہے کہ یہ جو فتنہ چل رہا تھا جس میں منافقین کا ساتھ دیا جا رہا تھا, تو اس میں ایک کشمکش برپا کی گئی تاکہ عوام کی رائے خراب کی جائے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالیں. وہ یہ بات تھی کہ بات کوئی ہوتی جا کے کہتے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ تو فلاں صحابی کی رائے ہے, یہ تو یہ ہے, یہ تو یہ ہے. اور اسی طرح جب کوئی پکڑے جاتا کوئی تو کہتے جی اوہو مجھے تو اس نے کہا تھا. تو اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں معاشرے میں. اب اس کو فرمایا ہے, اس کی تمہید میں پہلا جملہ یہ فرمایا ہے کہ وَمَن یکسب اسمن, جب کوئی گناہ کماتا ہے, اس کا ارتکاب کرتا ہے, فإنما یکسبہ علی نفسہ, تو وہ اپنے خلاف ہی اس کی کمائی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ میں گناہ کروں تو آپ لوگوں کو نقصان ہوگا, ایسا نہیں ہے. تو فرمایا کہ جس نے کوئی گناہ کمایا تو وہ اس کی کمائی اس کے اپنے ہی خلاف جائے گی, علی نفسہ ہی, اس کے اپنے نفس کے خلاف جائے گی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور مومنین کو تسلی دلائی کہ جب تم پر کوئی تہمت رکھے تو بے فکر رہا کرو, میں جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ تم نے نہیں کیا ہوا, وہ تہمت لگا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے, لیکن فوراً سزا نہیں دیتے, فوراً پکڑتے نہیں ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت دنیا بنائی ہے, اور وہ حکمت یہ ہے کہ امتحان لینا ہے تو امتحان دینے کے لیے مہلت ہونی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ پکڑنے لگ جائیں تو مہلت ختم ہو جائے گی, امتحان ختم ہو جائے گا. تو وَمَن یکسب اسمن, تو جو گناہ کمائے گا, فإنما, تو بس, یکسبہ, وہ کمائے گا اس گناہ کو علی نفسہ ہی, اپنے ہی خلاف,
وکان اللہ علیمًا حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ تو جس جس کا گناہ ہے اللہ کو پتہ ہے کس کا ہے، کس نے کیا کیا ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب جو یہ تمہید ہو گئی اس بات کی کہ میری گناہ کی کمائی میرے لیے ہے، آپ لوگوں کے گناہ کی کمائی آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ کے گناہ میرے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے، میرے گناہ آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، قیامت والے دن اعمال نامے میں۔ تو یہ سب نے اپنا اپنا کمانا ہے۔ یہ اسی طرح کا جملہ ہے جس طرح کا لیس للانسان الا ما سعی، انسانوں کو وہی ملے گا جس کی انہوں نے کمائی کی ہوگی، کوشش کی ہوگی۔ تو میں نے اور آپ نے جو کوشش کی گناہ کی، وہ گناہ ہمارا لکھا جائے گا، جو میں نے اور آپ نے کوشش کی نیکی کی، وہ نیکی لکھی جائے گی، تو وہ ہمارے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ میرے گناہ کا گناہ، میرے برے عمل کا گناہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ کے برے عمل کا گناہ مجھے نہیں ملے گا۔ یہ پکا واضح دو ٹوک اصول ہے۔ البتہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو آپ کے نام لگا دوں، تہمت لگا دوں آپ کے اوپر۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور یہ تہمت کا فضا بنی ہوئی تھی کہ وہ ایک ایسی کشمکش برپا کر دی تھی منافقین نے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگ کر ہی نہ سکیں جس کا حکم دیا جا رہا تھا۔ تو فضا ایسی بنا دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اندر باہر چاروں طرف سے دباؤ تھا، جی اس نے یہ کہا ہے، جی اس نے یہ کہا ہے، یہ ہو گیا، جی اس نے یہ کر دیا، اس طرح کے کام ہو رہے تھے۔ اس کو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن یکسب خطیئۃ او اسما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا۔ پہلے کہا کہ جس نے کوئی برائی کی توبہ کر لے، معاف ہو سکتا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ جس نے برائی کی اس کا وبال اسی کے اوپر آئے گا، اور اب فرمایا کہ جس نے کوئی خطا کمائی او اسمن یا گناہ کیا، پھر یرمی بہی برین، پھر کسی بری پر اس کی تہمت تھوپ دی، فقد احتمل بہتانن، تو اس نے بہتان کا بھی بوجھ اٹھایا، و اسمن مبینہ، اور واضح دو ٹوک گناہ کا۔ واضح ہو گیا؟ تو اب وہ جو فضا بنی ہوئی تھی اس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے پتہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جھوٹ سے لے دیا گیا ہے، کسی میں ابوبکر صدیق کا نام جھوٹ سے لے دیا گیا ہے، تو ان سب کے لیے تسلی ہے کہ تم نے وہ بات نہیں کی تو بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس نے کیا کیا ہے۔ البتہ جس نے یہ تہمت لگائی ہے اس کا انجام کیا ہوگا وہ اب بتایا جا رہا ہے۔ جیسے وہاں تھا دو چیزیں، یعمل سوءا آیت نمبر 110 میں، اور یظلم نفسہ، یہاں پر بھی دو چیزیں ہیں، من یکسب خطیئۃ او اسما۔ خطیہ گناہ کو بھی کہتے ہیں، خطا کو بھی کہتے ہیں، اور خطا اور گناہ میں کئی دفعہ فرق بتا چکا ہوں کہ دنیا کے کام کرتے ہوئے پلاننگ میں اس طرح کی چیزوں میں جو غلطی ہوتی ہے اس کو ہم خطا کہتے ہیں۔ مثلا میں نے فون نہیں کیا والدہ کو تو یہ خطا ہوگی، لیکن جانتے بوجھتے والدہ کی توہین کے لیے نہیں کیا تو گناہ ہو جائے گا۔ تو میں نے دکان صحیح جگہ نہیں کھولی، خطا ہے، لیکن میں نے سودا ہی جعلی ڈالا ہوا ہے، گناہ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو خطا اور گناہ میں فرق ہے۔ گناہ وہ چیز ہوتے ہیں جس میں اخلاقی چیزیں آ جاتی ہیں، دیانتداری کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، جس میں حق انصاف کا مسئلہ پیدا ہو جائے، سچ اور جھوٹ کا مسئلہ پیدا ہو جائے، یہ گناہ کی چیزیں ہیں، یا شریعت کا مسئلہ کہ اللہ کا حکم یہ ہے، تو اب اسمن یہ ہوگا۔ اور خطیہ کا مطلب ہوگا خطائیں جو ہو جاتی ہیں، مثلا گلاس صحیح نہیں رکھا گر کر ٹوٹ گیا تو یہ خطا ہے، جانتے بوجھتے میں نے آپ کا واٹر سیٹ خراب کرنا تھا، گناہ ہو جائے گا، لیکن ویسے ہی میں نے غلطی سے رکھ دیا تو بس وہ تو جو غلطی سے کام ہوتے ہیں ان کو خطا کہا گیا ہے۔ اور یہ کئی لوگوں سے ہوا ہوگا، مثال کے طور پر آپ نے مجھے آ کر بتایا جی کہ فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، اور میں نے بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دی، تو آپ نے جو بات بتائی تھی وہ غلط تھی، تہمت تھی، میں نے بھی اس تہمت کو آگے بڑھا دیا بغیر تحقیق کیے۔ اسی زمانے میں غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی موجود ہے کہ جس نے سنی سنائی بات آگے کر دی وہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ ہم بہن بھائیوں میں، عزیزوں میں، سیاست میں، ریاست میں، معاشرے میں جب اس طرح کی باتیں سنیں تو تحقیق کے بغیر آگے نہیں کرنی چاہیے، وہ سچی معلوم ہو جائے تحقیق کے بعد تو پھر آگے بیان کریں، ورنہ اپنے تک رکھیں، آگے بیان نہیں کرنی چاہیے تحقیق کے بغیر۔ ہاں البتہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ قریبی رشتہ ہے، مثال کے طور پر میرے بھائی کے بارے میں کوئی بات آئی ہے، اب میرے کان میں بات ڈالی گئی تو میں اگر بھائی سے پوچھ لوں جا کر کہ تم نے کہی تھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تحقیقی کا ایک ذریعہ ہوگا۔ لیکن آپ اس سے ناراض ہو جائیں،
تحقیق سے پہلے اس کو کہیں کہ تم نے یہ ستیہ ناش کر دیا میرا، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو یہ کام خراب ہو جائے گا. تو پہلے پوچھا جا سکتا ہے تحقیق کی غرض سے کہ یار مجھے اس طرح کی بات پہنچی ہے، تم نے کہی ہے تو مجھے بتاؤ کہ کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اقدام کر دینا، آگے بیان کر دینا، یہ غلط بات ہو جائے گی. تو تحقیق کے لیے اگر آپ چاہیں تو بیان آگے کر سکتے ہیں کہ کسی کے ذریعے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے. تو جس نے کوئی خطا کی، غلطی سے کوئی کام کر دیا یا گناہ کیا، جانتے بوجھتے خیر و شر والا کوئی معاملہ کیا، پھر ثم یرمی بہی برین، پھر کسی بری پر اس کی تہمت تھوپ دی، تو اب وہ کیا کرے گا؟ احتمل بہتانن، پہلا اس کا کھاتے میں بہتان لکھا جائے گا کہ اس نے بہتان یعنی الزام لگایا ہے. یہ الزام لگانا خاص سچی بات کا لگائیں، خاص جھوٹی بات کا لگائیں، الزام لگا رہے ہیں آپ. یعنی الزام کا مطلب ہے کہ وہ آدمی بری ہے، اس نے وہ کام نہیں کیا، لیکن ایک واقعہ ہوا ہے، آپ نے وہ اٹھا کے اس کے نام، وہ واقعہ سچا ہے، آپ نے اس کے اوپر لگا دیا. تو لگانے کا عمل چونکہ غلط ہے، تحقیق کے بغیر ہے، تو پہلا کام آپ کے ذمہ پڑ گیا کہ آپ بہتان ترازی کرنے والے ہیں. وَإِسْمًا مُبِينًا، اور جس آدمی کو پتہ ہے کہ یہ بری آدمی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے شک شبہ ہے کہ شاید اس نے کیا ہے، شاید، تو شاید کے ساتھ بات کر رہا ہوں ایک الگ بات ہے، لیکن پتہ ہے کہ یہ بری ہے اور اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا ہے، تو فرمایا کہ وَإِسْمًا مُبِينًا، وہ واضح گناہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا. دو چیزیں اس کے کھاتے میں ڈال، ایک بہتان لگانے کا گناہ اور ایک یہ جھوٹ بولنے کا گناہ کہ اس نے اس بری کے اوپر تہمت لگا دی ہے. تو دو چیزیں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں، یعنی دوہرا گناہ، ایک ہی کام کا دو گناہ مل جائیں گے. تو اس سے بچنا چاہیے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے. ہمارے ہاں لوگ دنیوی مقاصد کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے الزام لگا دیتے ہیں. کتنے ہی جھگڑے بہو بیٹیوں کے میرے سامنے ہیں کہ ساس نے یا بہو نے الزام لگایا ہوتا ہے چھوٹے سے فائدے کے لیے، چھوٹے سے بالکل 1 روپے کے فائدے کے لیے الزام لگا دیا ہوتا ہے کہ یہ چوری اس نے کی ہے یا یہ کام اس نے کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت احتیاط سے، یہ دوہرا گناہ ہے اس کے اندر. اس میں مبین کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بالکل واضح، دو ٹوک. تو جیسے کوئی جھوٹ بولتا ہے، جیسے کوئی چغلی کرتا ہے، جیسے کوئی غیبت کرتا ہے، ویسے ہی کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ مجرم ہے. چغلی کا ایک جرم ہے، غیبت کا بھی ایک جرم ہے، لیکن بہتان کے 2 جرم ہیں. ایک اس جھوٹ بولنے کا جو آپ نے بری آدمی پہ جھوٹ بولا، اور دوسرا بہتان لگانے کا. تو اب یہ پوری وہ فضا ہے جس میں یہ منافق کیا کر رہے تھے. ایک طرف ہوا اٹھا دیا کہ حملہ نہ کیا جائے، شاید ایمان لے آئیں، شاید وہ ٹھیک ہو جائیں، اور دوسری طرف باتیں ایسی پھیلا رہے تھے کہ جی اس نے یہ کہہ دیا ہے، اس نے یہ کہہ دیا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر 2 ٹوک طریقے سے سمجھا دیا کہ نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جو آیت نمبر 111 ہے، یہ مومنین کے لیے تسلی ہے جن کے نام جھوٹے تہمتیں لگا دی گئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، جس نے کیا ہے اسی کے کھاتے میں لکھا جائے گا، جس نے نہیں کیا وہ بری ہے تو اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے. اور البتہ جو الزام لگا رہے ہیں ان کے لیے سخت جرم لکھ دیا گیا ہے کہ وہ بہتان ترازی بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی کما رہے ہیں. اب جو اسم کا لفظ ہے اور یظلم نفسہ، یہ دونوں برابر ہیں، اور یہاں سون اور خطیہ دونوں برابر ہیں، لیکن عام زندگی میں، عام زبان میں یہ دونوں معنی میں استعمال ہو سکتے ہیں. من یعمل سون کہہ کر گناہ مراد ہو سکتا ہے، اور خطیہ کہہ کر بھی گناہ مراد ہو سکتا ہے. یہ یہاں سیاق و سباق کی وجہ سے یہ فرق پڑا ہے. جیسے ہم غلطی کا لفظ گناہ کے لیے بول لیتے ہیں کہ اس نے زنا کر کے غلطی کر لی، اب بھگتے گا، تو ٹھیک ہے، اس معنی میں غلطی بھی ہم بول لیتے ہیں. اور گناہ اور اس کے مقابلے میں جب بولیں گے کہ جس نے غلطی کی یا گناہ کیا، تو اب غلطی اپنے معنی میں چلی جائے گی، گناہ اپنے معنی میں رہ جائے گا. تو من یکسب اسما فانما یکسبہ علی نفسہ وکان اللہ علیما حکیما. تو
اب جو بحث چل رہی تھی منافقین کے دفاع میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فضا بنی ہوئی تھی اس کے لحاظ سے 3-4 اصول واضح کر دیے ہیں۔ پہلا اصول یہ کہ جس سے بھی کوئی غلطی ہو جائے یا گناہ ہو جائے اس کے پاس توبہ کا موقع ہے، اور توبہ کا موقع میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے۔ دوسرا اصول یہ فرمایا کہ جس نے گناہ کیا ہوتا ہے، جس نے غلطی کی ہوتی ہے، وہ اسی کے اوپر، اب یہاں دیکھیے کہ کتنی خوبصورت اللہ نے فرق رکھا ہے، میں یعمل سوءً اور یکسب خطیہ، آیت نمبر 110 میں خطیہ اور سو کا لفظ نہیں آیا، اسمن کا لفظ آیا ہے، کیونکہ خطیہ کا گناہ نہیں ہوتا، اسم کا ہی گناہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن یکسب خطیئۃً یا سوءً واسمًا، تو اب بڑا مسئلہ پیدا ہو جانا تھا کہ میں نے اگر غلط جگہ گلاس رکھا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ لکھ دیا ہے، حالانکہ میں نے غلطی سے رکھا تھا۔ تو اس لیے یہاں پر صرف اسمن کا لفظ آیا ہے کہ جس نے کوئی گناہ کمایا تو اس کے کھاتے میں بس وہی لکھا جائے گا، کسی اور کے کھاتے میں اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ تو یہ بہت واضح ہے یہاں پر کہ سوءً اور خطیہ اسمن کے ماحول میں آ کر وہ گناہ کے معنی میں نہیں رہے، غلطی اور خطا کے معنی میں ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ ان منافقین کے حق میں کچھ پکے مومنین بھی کہہ رہے تھے جی چھوڑ دیجئے، ابھی دیکھتے ہیں، ابھی اور 2 مہینے مہلت دے دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ تو وہ کوئی گناہ کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے، وہ اس نیکی کی وجہ سے کہ بھئی ابھی نرمی کر کے دیکھتے ہیں، شاید ایمان لے آئیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو منافقت کی وجہ سے کر رہے تھے۔ تو دوسرا اصول یہ بیان کیا کہ جو گناہ کر لیتا ہے اس کے لیے معافی کا امکان ہے، پہلا اصول یہ۔ دوسرا اصول یہ کہ گناہ جس نے کیا اسی کے کھاتے میں لکھا جائے گا، کسی دوسرے کے کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا۔ اور تیسرا یہ اصول بیان کیا کہ جس نے تہمت لگا دی وہ 2 گناہ لے کر لوٹے گا۔ جس نے کسی بری آدمی پر، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ جرم ہوا معاشرے میں، ہمیں شک ہے کہ اس نے کیا ہوگا تو شک ہی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن پتہ ہو کہ یہ بری ہے۔ مثال کے طور پر ایک قتل ہوا ہے، یہ آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے تہمت لگا دی کہ نہیں انہوں نے قتل کیا، جبکہ آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میرے لیے بالکل بری تھے۔ تو اب یہ آدمی جو بری پر الزام لگائے گا وہ 2 گناہ لے کر لوٹے گا، ایک بہتان کا اور ایک گناہ کا۔ تو اب یہ منافقین کو ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تمہارے جرائم کیا کیا ہیں۔ اب جو واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ ہو گئی ہے، یہاں پر منافقین اور ان کے جو الزامات وغیرہ تھے اس کے اوپر توجہ چلی گئی تھی۔ اب واپس، چونکہ پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ان آیتوں میں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے، اب دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو گئے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اگر اللہ کا فضل آپ کے اوپر نہ ہوتا اور اس کی رحمت آپ کے اوپر نہ ہوتی تو ان منافقوں میں سے ایک گروہ نے پورا پروگرام بنا لیا ہوا تھا أَن يُضِلُّوكَ، کہ آپ کو اس بات سے بھٹکا دیں جس کا حکم دیا جا رہا تھا۔ یہ یہاں پر لوگوں نے، اکثر لوگوں نے پورے معنی میں لے لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن وغیرہ ہوتے ہوئے گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اوپر اتنا دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ ان منافقوں کے خلاف وہ فوجی اقدام نہ کریں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ کے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور آپ اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے لہمت، پورا پروگرام بنا لیا ہوا تھا أن يضلوک، کہ آپ کو گمراہ کر کے چھوڑیں، یعنی اس مسئلے سے ہٹا کے چھوڑیں۔ اور فرمایا وما یضلون الا انفسهم، لیکن آپ کو کیا بھٹکاتے؟ یہ خود بھٹک رہے ہیں، خود گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط راستے پہ ڈالنے کی کوشش کرے کسی مسئلے میں تو وہ تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا گمراہ ہوگا، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ تو اب اس میں واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اثر نہیں ہوا، واضح ہے۔ انہیں بڑی کوششیں کی، بڑے داؤ پیچ لگائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے بالکل محفوظ رہے۔ تو اسی بات کو بیان کیا ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کے بارے میں سوچ لیا ہوا، پورا پکا پروگرام بنا لیا ہوا تھا کہ آپ کو بھٹکا چھوڑیں۔
فرمایا کہ یہ آپ کو کیا بھٹکائیں گے، یہ خود ہی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وما یضرونک من شیء، مزید تسلی دی کہ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، وما یضرونک من شیء، آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ان کی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں۔ یہ ظاہر ہے کہ رسول کی جو ہستی ہے اس کو اگر یعنی جو منافقین اور اس طرح کے کافر لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرا دھمکا کے قتل کی دھمکیاں دے کر، مکہ میں بھی آپ جنہوں نے سیرت پڑھی ہے جانتے ہیں کہ کس طرح آپ کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا اور آپ کو حق سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اب مدینہ میں آ کر یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو یہ ساری وہی کوششیں جو مکہ میں جاری تھی اب مدینہ میں آ کر ان لوگوں نے بس سٹائل بدل گیا۔ قریش مکہ ذرا بہادر تھے، یہ ذرا سازشی قسم کے تھے، تو یہ سازشیں کر کے وہی کام کر رہے تھے، اور وہ قتل کرنے کے پروگرام بناتے تھے اور آپ کے اوپر اوجری رکھ کے اس طرح کی چیزیں کرتے تھے۔ ایک بزدلی ان کے اندر بھی تھی کہ ٹھیک براہ راست بات کرتے لیکن وہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اب بتایا کہ یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے، یہ آپ کو اکیلے کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، وما یضرونک من شیء، آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب پیچھے جو فضل بیان ہوا ہے اسی میں سے ایک اور فضل آگے بیان کیا جا رہا ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ چیزیں سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کے اوپر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے، آپ کو حوصلہ بڑھانے کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے ایک التفات ہے بڑا ہی محبت آمیز، کیونکہ پیچھے جو ساری کشمکش میں نے بیان کی ہے اس میں یقیناً آپ کا دل دکھا ہوگا، یقیناً آپ پریشان ہوں گے، تو اس ساری پریشانی کو آیت 113 نے اس طرح سے حل کیا ہے کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے ہوں گے۔ یہ اس طرح کی آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے۔ یہ ایک ایسے آدمی کے لیے جو اس طرح کے سازشوں کے بیچ میں گھرا ہوا تھا، اس کے لیے تو یہ ایسے ہوگا کہ جیسے سب کچھ کھل گیا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب جو جملے ہیں ان کو الگ الگ سمجھ لیجئے، پہلے جملے تو میں نے سمجھا دیے، آگے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، یہاں تک وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ کتاب کے ساتھ جب حکمت آئے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے معنی شریعت اور ایمان اور اخلاق کے ہیں۔ کتاب کا مطلب عربی زبان میں شریعت ہے بھی ہوتا ہے، صرف یہی نہیں مطلب ہے، شریعت بھی ہوتا ہے، اور حکمت کے اندر دو چیزیں ہیں قرآن مجید میں، ایک ایمانیات، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس کو قرآن مجید حکمت کہتا ہے، اور دوسرا اخلاقیات، کہ سچ اچھا ہے، جھوٹ برا ہے، یہ حکمت ہے، آخرت ہونی ہے، یہ حکمت ہے، یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے، یہ حکمت ہے۔ جس کو یہ حکمت سمجھ آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ اس کو خیر کثیر مل گیا۔ جس کو یہ حکمت سمجھ میں آ جائے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے، اس وقت کی جو جوان نسل پیدا ہو رہی ہے وہ اسی حکمت سے خالی ہے، جو الہاد کی طرف جا رہے ہیں ان کو یہ حکمت سمجھ نہیں آئی ہوئی، تو وہ آدمی بہت ہی خوش قسمت ہے جس کو یہ حکمت سمجھ میں آ گئی ہو کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے۔ تو تمام کے تمام عقیدے حکمت ہیں۔ حکمت کا اس لحاظ سے آپ ترجمہ فلسفی ٹائپ کو کر سکتے ہیں کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے عقائد بتائے ہیں کہ میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ہیں اور میرے فرشتے ہیں، میں کتابیں نازل کرتا ہوں، میں رسول بناتا ہوں، میں نے آخرت قائم کرنی ہے، آخرت میں حساب کتاب ہونا ہے، یہ سب حکمت کے اندر شامل ہے۔ اور پلس یہ کہ سچ اچھا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، کم نہیں تولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، یہ حکمت ہے۔ ٹھیک ہے، تو حکمت کے اندر دو پہلو ہیں۔ جو الکتاب ہے اس کے اندر بھی دو حصے ہیں، ایک وہ حصے ہیں جو خدا کی عبادت کے لیے ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور ایک کتاب کا حصہ وہ جو دنیا کے کام کرنے کے لیے، مثلا چوری کی کیا سزا ہے، مثلا زنا کرنے والے کی کیا سزا ہے، یہ چیزیں کتاب کا دوسرا حصہ ہیں۔ تو کتاب کے بھی دو حصے ہیں، یعنی ایک حقوق اللہ سے متعلق، ایک حقوق العباد سے متعلق،
اور حکمت سے بھی دو حصے ہیں، ایک ایمانیات سے متعلق اور ایک اخلاق سے۔ جو اخلاق کا حصہ ہے وہ پھر دو حصے رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ اخلاق اور لوگوں کے ساتھ اخلاق۔ تو شرک جو ہے وہ ظلم عظیم اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ وہ اللہ کے حق مارتے ہو، تم اللہ کے ساتھ اخلاقی عمل نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ حکمت اور یہ کتاب ہے۔ تو اب یہ فرمایا کہ میں نے آپ کے اوپر فضل ہے میرا اور رحمت ہے، اس لیے یہ کچھ بھی نہیں کر سکے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، بالکل آپ مطمئن ہو جائیے، کوئی ایسا کام نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے یہ بھی آپ کے اوپر فضل فرما رکھا ہے کہ آپ کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو آپ نہیں جانتے تھے وہ بھی آپ کو سکھایا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو دین ابراہیمی میں وہاں موجود تھیں، آپ بھی جانتے تھے، صحابہ بھی جانتے تھے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے نہیں جانتے تھے اور صحابہ بھی نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے؟ خود اگر ہندوستان میں قرآن نہ پہنچا تو ہم بھی بہت ساری باتیں نہیں جانتے تھے۔ تو وہ بتایا کہ میں نے قرآن کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دونوں پہلوؤں سے ہوئی ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے بھی اور الگ سے بھی، یہ واضح رہنا چاہیے۔ یہ بات درست نہیں ہے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن اترا ہے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ بھی، کیونکہ قرآن مجید دوسری جگہ کہتا ہے کہ انبیاء کو میں علم اور حکم الگ سے ادا کرتا ہوں، کتاب کے علاوہ بھی بیان ہوا ہے، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اور اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے پر قیاس کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کوہ طور پر حضرت موسیٰ سے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے تیار کیا ہے، یعنی وہ فرعون کے ہاں جو رکھا، ماں سے چھین لیا، ماں سے چھین کر فرعون کے دربار میں رکھا، فرعون کے دربار میں پھر آپ کے ہاتھوں سے ایک آدمی مارا گیا، پھر آپ بھاگ کر مدین چلے گئے، مدین میں آپ کی جو تربیت ہوئی، اور پھر آج جو طور پہ آ گئے ہیں، آپ کی بیوی، آپ کے بچوں نے جو کچھ ماحول پیدا کیا ہوگا آپ کے لیے، وہ ساری جو کچھ ہوا اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے لیے تیار کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا، بچپن سے لے کر پیدائش سے پہلے والد فوت ہو گئے، پیدائش کے 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئیں، دادا فوت ہو گئے، پھر حضرت زبیر فوت ہو گئے، پھر ابو طالب فوت ہو گئے، یہ جو ترتیب ہے آپ کے سنبھالنے والوں کی، وہ ساری میں نے، تو وہ آپ کے اوپر پھر سیدہ خدیجہ جو ایک بڑا اچھا سہارا تھا آپ کے لیے، ایک غم گسار ساتھی تھا، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ ساری جو کچھ بھی تھا وہ سب اسی تیاری کے لیے تھا۔ تو حضرت یوسف کو دیکھیے کہاں سے لے کر کہاں پہنچا دیا، تو وہ بس اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے۔ تو جو سکھانے کا عمل ہے وہ علامہ کا، یہ بہت زیادہ پہلوؤں سے ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم قرار دیا ہے، علمہ شدید القویٰ، حضرت جبرائیل نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ جو سورہ نجم میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ قرآن میں مذکور نہیں ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَوْا آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، کہ بڑی بڑی نشانیاں آپ نے دیکھیں، تو وہ قرآن میں موجود نہیں ہیں، کون کون سی نشانیاں دیکھیں۔ تو یہ تربیت کا معاملہ بالکل الگ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کو قرآن اس کا ایک حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے تمہیں وہ چیزیں بھی سکھائیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کسی شخص کو نبوت کے لیے چن لیا جائے، اس کو اسپیشلی تیار کیا گیا ہو، اس کے ساتھ یہ سکھانے کا عمل کیا گیا ہو، اور پھر اتنی سازشوں کے بیچ میں سے نکال کر بچا لیا گیا ہو، تو یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تیرے رب کا تیرے اوپر بہت ہی بڑا فضل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خدا کی مہربانی ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے لوگوں کو چنتا ہے اور ان کے اوپر اس طرح کا۔ تو اب یہ سازش کو گویا جو چل رہی تھی منافقین کے حوالے سے، وہ بالکل صاف کر دی گئی، کوئی پہلو نہیں رہ گیا۔ ایک پہلو تھا، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، جس میں ان کی جو سازشیں راتوں کو چلتی تھیں وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی بھی کیا ہوگا۔ تو جس طرح اللہ نے بتایا کہ جو گناہ کرے گا اسی کے کھاتے میں پڑے گا، یہاں یہ بتایا کہ جو یہ سازشیں کرنے کے لیے سرگوشیاں کرتے ہیں گھروں میں جا کر، ان کا کیا انجام ہوگا۔ یہ فرمایا کہ میں نے آپ کو اس فتنے سے بچا کے صاف ستھرا، بغیر کسی نقصان کے، نہ کوئی خیالات میں خرابی پیدا ہوئی، نہ کوئی دنیوی نقصان ہوا، مادی طور پر، جسمانی طور پر
ریاست کو جو مدینہ میں قائم تھی کوئی نقصان نہیں ہوا، سب بچا بچو کے میں لے آیا ہوں آپ کو، کیونکہ آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے، میں نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت بھی نازل کی ہے، آپ کے پاس اب دنیا کی سب سے اعلیٰ شریعت ہے اور دنیا کا سب سے بہترین فلسفہ ہے، ایسا کسی کو نہیں ملا، اور مزید یہ کہ آپ کو جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ میں نے سکھا دیا ہے۔ آگے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ فرمایا کہ ان کے بہت ساری سرگوشیوں میں جو منافقین کرتے رہے ہیں، نجوہ سرگوشی کو کہتے ہیں اکیلے بیٹھ کر کوئی بات چیت کرنا یا مجلس میں بیٹھ کے کان میں بات کرنا کوئی، تو لا خیرہ کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی ان کے اندر خوبی نہیں ہے، فی کثیر من نجوا، ان کی بہت ساری اس طرح کی سرگوشیوں میں سازشوں میں کوئی خیر کی چیز نہیں، سوائے اس کے کہ من امر بصدقۃ، کسی نے کسی کے کان میں صدقہ کرنے کا مشورہ دیا ہو کہ یار یہ غریب آدمی کچھ دے دو، ٹھیک ہے، او معروف یا نیکی کی کوئی بات کی ہو، او اصلاح بین الناس، یا کوئی ایسی بات کان میں کہی ہو کسی کے جو لوگوں کی اصلاح کے لیے ہو، تب تو ٹھیک ہے، وگرنہ کوئی خیر نہیں ہے۔ تو یہ منافقین کی وہ جو پیچھے آئے نا بیعتہ، راتوں کو جا کر باتیں کرتے تھے، بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے تھے، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، اس کے بارے میں یہ بتایا کہ ان کی بہت ساری سرگوشیاں، ان میں کوئی بھلی بات نہیں ہے، وہ گناہ ہی کماتے رہے ہیں، اس سے بھی باز آ جائیں۔ ہاں البتہ جو نیکی کے لیے، کچھ لوگ ایسے بھی سرگوشیاں کر رہے تھے، اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ کسی میں خیر نہیں ہے تو سارے ہی صحابہ پریشان ہو جاتے، تو لیکن وہ سرگوشیاں جو نیکی کے لیے کی جا رہی تھیں، لوگوں کے بھلائی کے لیے کی جا رہی تھی، بعض کا تو ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی ہمارا غلط بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے کان میں سمجھاتے نہیں یار اس سے نقصان ہوگا، یہ بات کر لو، تو یہ اصلاح بین الناس۔ آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، یہ جو تینوں باتیں ہیں، صدقے کی مشورہ دینا، نیکی اور بھلائی کا مشورہ دینا، یا لوگوں کی اصلاح کے لیے مشورہ دینا، یہ بھی اس وقت تک ثواب نہیں پاتا جب تک کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے نہ کیا جائے۔ تو فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ کام کیا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان کو ہم بہت بڑا اجر دیں گے۔ تب ہمارے جو نیکی کے سارے کام ہیں اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نیتوں کو درست رکھیں، اگر دوسری نیتوں کی بنیاد پر کام ہوا تو وہ کام خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ ہم نیکی کا کام کریں تو وہ صحیح نیت کے ساتھ، اور دوسرا یہ فرمایا کہ جو نجوہ ہے وہ نیوٹرل چیز ہے، البتہ نیکی کے لیے کریں گے تو اجر مل جائے گا، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور باقی لاخیر قسم کے نجوہ اس سے گریز کرنا چاہیے، لیکن جس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، کوئی برائی کا مشورہ نہیں ہے، ہنسی کھیل کے لیے سرگوشی ہو رہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ صدقے کے خلاف ہے، نیکی کے خلاف ہے، لوگوں کے خلاف، اصلاح کے خلاف ہے، تو پھر وہ گناہ کی بات ہو جائے گی۔ اور ان تین کاموں کے لیے جو نجوہ کیا جائے گا کہ نیکی کا حکم دینے کے لیے، صدقہ خیرات کے لیے، یا لوگوں کے بیچ میں اصلاح کے لیے، وہ جو نجوہ ہے وہ بھی اس وقت اجر پائے گا جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہوگی، تو ایسے لوگوں کو فرمایا کہ اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ جو قرآن مجید میں آیت ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، اس کے بارے میں آپ نے یہ وضاحت کی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، وہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے، اور اس میں آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ اس کے ساتھ الف لام جب لگ جاتا ہے تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی کسی لفظ کے ساتھ الف لام لگتا ہے تو کیا وہ سارے الفاظ خاص ہو جاتے ہیں؟ جیسے سورہ ناس میں والناس کا لفظ ہے تو اس میں بھی ناس کے ساتھ الف لام ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ادھر بھی الف لام ہے الناس کے ساتھ، تو کیا یہ ہر جگہ پہ یہ خاص ہے لوگوں سے مراد؟ اور دوسرا یہ کہ جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ رسول اللہ کو مشکل کے بعد آسانی کا کہا جا رہا ہے، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مشکل کے ساتھ تمہارے لیے آسانی ہے؟ دیکھیے پہلا تو یہ اصول سمجھ لیجئے کہ جب ہم کسی لفظ کو خاص کرتے ہیں تو الف لام لگنے سے خاص ہو جاتا ہے، لیکن خاص کس معنی میں ہوا ہے وہ معنی سیاق و سباق سے فیصلہ ہوتے ہیں، وہ ہم کوئی
ایک رول نہیں بنا سکتے کہ جب بھی الف لام ہو تو اس معنی میں خاص ہو جائے گا. تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ وہ سیاق و سباق فیصلہ کرتا ہے کہ خاص تو وہ ہو جائے گا لیکن کس معنی کا, کہ بس یہی لوگ مراد ہیں یا کچھ اور بھی مراد ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہاں الف لام لگا ہوا ہے تو خاص ہو گیا ہے. میں نے کہا تھا کہ الف لام والے لفظ کے ساتھ ایک نکرہ والا لفظ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان مال عسر, عسر کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے, یسرن نکرہ آیا ہوا ہے. اس نے مسئلہ پیدا کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے ایسے ہی, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اگر دہراتے ہوئے بھی نکرہ قائم رکھا گیا ہے تو پھر اصول نہیں بن سکتا. جملے کا ترجمہ میں نے یہ کیا تھا اور اب دوبارہ کر رہا ہوں کہ اس عسر کے ساتھ ایک سہولت آنے والی ہے, اس عسر کے ساتھ ایک سہولت آنے والی ہے. اردو میں تکرار کر دیں تو مجھے بتائیے کہ عام ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو اس لیے جملے کا تقاضا ہے کہ اس کو عام نہ کیا جائے. تو یہاں الف لام کے معنی کیا ہیں؟ خاص ہیں, لیکن کس معنی میں؟ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی تنگ کر رہے تھے قریش مکہ کے وہ مراد ہو, یا آپ کو ہجرت کی مشقت سامنے آ رہی ہو, تو ہمیں نہیں معلوم اس کا. لیکن جو بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان ہے وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم مکہ کے جو حالات تھے آپ کے وہ مراد ہیں. مکہ میں جو آپ کے لیے پریشانی کے فضا پیدا کر دی گئی تھی, کوئی مان ہی نہیں رہا, تہمتیں لگ رہی ہیں, الزامات لگ رہے ہیں, آپ کو مارنے کی دھمکیاں ہو رہی ہیں, سازشیں ہو رہی ہیں, پلاننگ ہو رہی ہے, اور شیب ابی طالب میں رکھ دیا گیا. یہ سب کچھ جو تھا وہ العسر ہے. اور اس کے بعد نکرہ آیا ہے, ان مع العسر, اس عسر کے ساتھ یسرن ایک سہولت لگی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ جملہ ہی ایسا ہے کہ اس میں ہم جنرلائز نہیں کر سکتے, لیکن بہت سارے الف لام کو ہم جنرلائز کر سکتے ہیں لیکن یہاں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, البتہ آپ زندگی کے اندر سے کوئی اصول نکالنا چاہیں تو نکال لیں. تو وہ اصول یہ نکلے گا کہ ایک مشکل کے ساتھ بہت ساری آسانیاں ہوتی ہیں. یہ اصول زندگی سے نکلتا ہے. مثال کے طور پر مجھے اس وقت اگر سر درد ہے تو مجھے زندگی ملی ہوئی ہے, میرا گھر بار ہے, روزی روٹی چل رہی ہے, میں باقی سارا تندرست ہوں. تو یہ کتنی نعمتیں جڑی ہوئی ہیں. تو ہر مشکل کے ساتھ بہت ساری نعمتیں جڑی ہیں, زندگی کے اندر سے نکلتا ہوا اصول ہے. اس کے لیے آیت کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو وہیں رہنے دے جو اس کا مطلب ہے. تو ہر مشکل کے ساتھ بہت ساری آسانیاں جڑی ہوئی ہیں, بہت ساری, ایک نہیں, بہت ساری آسانیاں جڑی ہوئی ہیں. میری اور آپ سب کی زندگی اس پر گواہ ہے, سب کی زندگی. یعنی کینسر کا مریض بھی جو ہے اس کو بھی اللہ نے بچے اگر دیے ہوئے ہیں, اس کو بھی اگر پتہ ہے کہ میرے بعد کوئی بچوں کو سہارا بننے والا ہے تو وہ ٹھیک ہے, کتنی نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں. تو اس لیے یہ جو زندگی ہے اس کو بھی پڑھیں اور ہر چیز قرآن سے, قرآن کی آیتیں خراب کر کے نہ نکالیں, نکلتی ہو تو ضرور نکالیں. جب کوئی شخص کوئی علمی کام کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے, تو وہ مطالعہ کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھے اور کن چیزوں سے بچے, اور وہ اپنے دن میں کتنا وقت اس کام کے لیے صرف کرے؟ ہاں, وقت کے بارے میں تو آپ کی اپنی سہولت کے لحاظ سے فیصلہ کریں گے. آپ کے پاس اپنے روزی روٹی کمانے کے بعد جتنا ٹائم ہے, بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے کے بعد وہ ضرور لگائیں. البتہ مطالعہ کرتے ہوئے کیا چیزیں سامنے رکھنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کے سامنے مواد آئے اس کو دیانتداری سے قبول کرنے والے بنیں, خواہ وہ آپ کے پہلے نظریات سے ٹکراتا ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ بات سچی ہے تو اس کو قبول کریں. نمبر 1, جتنے امکانات ہوں, میں چونکہ بھی اسی میدان کا آدمی ہوں تو بعض اوقات اپنی رائے کے اوپر بے شمار پہلوؤں سے سوالات اٹھ رہے ہوتے ہیں دماغ کے اندر, اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. وہ سارے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اس وقت تک کوئی مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہوتا جب تک اس کے اوپر اٹھنے والے تمام سوالات اور تمام اعتراضات حل نہ ہو جائیں. اس وقت تک کبھی رائے میدان میں نہیں بولنی چاہیے.
جب تک سارے سوالات جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے یا آپ کے ماحول میں موجود ہیں یا آپ کے دل میں جو اعتراضات اس کے اوپر پیدا ہو رہے ہیں، ان سب سوالات کے جواب ڈھونڈنے چاہیے۔ اس کے لیے بعض اوقات یہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے کہ کسی لفظ کے معنی کی تلاش پڑ گئی ہے، کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ دوسرا اصول یہ ہے۔ پہلا اصول میں نے یہ بتایا کہ دیانتداری، جو ڈیٹا آپ کے سامنے آ رہا ہے، جو آیتیں سامنے آ رہی ہیں، جو سائنسی مواد آپ کے سامنے آ رہا ہے، جس میدان میں بھی ہیں آپ، اس کو آپ نے دیانتداری سے قبول کرنا ہے۔ جو جتنا طاقتور مضبوط ہے اتنا اس کو قبول کرنا ہے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ جتنے بھی اعتراضات، جتنے بھی سوالات اس آپ کی رائے پر یا آپ کی تحقیق پر اٹھ رہے ہیں، سب کے جواب تلاش کریں۔ لوگوں کا انتظار نہ کریں کہ وہ سوال کریں گے تو پتہ چلے گا، نہیں، خود کریں اس کے اوپر اور ان کا جواب۔ کوئی بھی تھیوری، کوئی بھی بات اس وقت تک بات نہیں ہے جب سارے سوالوں کا جواب نہ دے دیں۔ نمبر 3، جتنا ڈیٹا آپ کے پاس ہے، نیگیٹو پازیٹیو، نیگیٹو کا مطلب جو آپ کی رائے کے خلاف جا رہا ہے، پازیٹیو جو آپ کی رائے کے حق میں جا رہا ہے، وہ سارے کا سارا سالو ہونا چاہیے۔ خواہ اس طرح سے سالو ہو کہ نہیں یہ بات کمزور ہے، یہ درست نہیں ہے، یا اس طرح سے سالو ہو کہ آپ اس کی کوئی تعویل کریں کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یوں ہے۔ اس میں میرے استاد کی جو 23 اعتراضات والی سیریز ہے اس کو ضرور سنیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، پہلے اصول بتاتے ہیں، پھر جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں، پھر جو روایتوں میں ان کی سلوشن کے خلاف جانے والی باتیں ہوتی ہیں ان کی تعویل کر کے فٹ کرتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کرنے کا کام۔ تیسرا یہ ہوگا تحقیق کے دوران۔ چوتھا کام یہ کہ کبھی بھی پہلے رائے بنا کر نہ جائیں۔ جو آپ مثلا قرآن سے آپ کوئی چیزیں اخذ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن آپ کی رائے بنائے، حدیثوں سے کوئی چیز اخذ کرنا چاہتے ہیں تو حدیث آپ کی رائے بنائیں، پہلے سے کوئی رائے بنا کر نہیں جائیں۔ پہلے سے رائے بنا کر جائیں گے تو آپ کی اس کے ساتھ محبت، ایفیلیشن ہو جائے گی، پھر آپ یہاں سے چیزیں اخذ کرنے میں رکاوٹ محسوس کریں گے۔ ایسا ہی سائنس کے میدان میں ہے، ایسا ہی سب جگہ پہ ہے۔ لیکن یہ ایک بدقسمتی ہے انسانوں کی کہ وہ پہلے سے معلوم آراء کے اندر زیر اثر ہوتا ہے، وہ پھر رکاوٹ بنتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مواد کے لحاظ سے اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہیں۔ مولانا اصلاحی نے تدبر قرآن کے اصولوں میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے کا عزم ہونا چاہیے، ورنہ آپ تفسیر نہیں لکھ سکتے۔ جب قرآن کے سامنے کوئی بات آ جائے تو آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں کہ اچھا قرآن یہ کہہ رہا ہے تو میں اب اپنی رائے یہ بنا لوں، اب یہ بنا لوں، اب یہ بنا لوں۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کو بار بار رائے تبدیل بھی کرنی پڑ رہی ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں سوائے انبیاء کے، ان کو اللہ نے جو طاقت، صلاحیت اور علم دیا ہوتا ہے وہ ہم امتیوں کا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ ادھر ادھر ہونے کے امکانات ہوتے ہیں کہ آج یہ رائے ہے کل وہ رائے ہے۔ اس لیے ہمارے جو پرانے ائمہ تھے، امام ابو حنیفہ دیکھ لیجئے، امام شافعی دیکھ لیجئے، بعض اوقات ایک ہی مسئلے میں ان کی 3 آراء موجود ہوتی ہیں۔ بہت سارے مفسرین ہیں ایک ہی آیت میں ان کی 2 تفسیریں موجود ہوتی ہیں، اس میں صحابہ بھی شامل ہیں۔ ابن عباس کی بعض آیتوں میں 4 5 تفسیریں ہیں، عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ ایسا ہی ہے رضی اللہ عنہما۔ تو اس طرح سے یہ نہ گھبرائیے کہ میری رائے تبدیل ہو رہی ہے، نہیں، رائے تبدیل ہوتے رہے قیامت تک، کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ تحقیق کا مطلب یہی ہے کہ میں نے صبح و شام تبدیل ہونا ہے، نہیں تو آپ تحقیق تھوڑی کر رہے ہیں، پھر تو آپ اپنی بات ہی کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ سے، اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ چند موٹی موٹی چیزیں ہیں جن کو اپنے سامنے رکھیے، باقی توفیق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو بعض علماء سے ہم نے سنا ہے اور اکثر لوگ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور پھر اس موقع پہ نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، تو کیا یہ واقعی ایسی بات ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن اور سورج گرہن پہ 2 نفل استغفار کے پڑھے ہیں، تو یہ اس وجہ سے بات کہی جاتی ہے۔ یہ باقی جو بات ہے وہ لوگوں نے اس کا نتیجہ نکالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان لیجئے کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ اللہ کے رسول جو ہیں ان کی قوموں پر عذاب آتا ہے اگر ان کی قوم ایمان نہیں لاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریشانی کئی متعدد مقامات پر دیکھی گئی ہے کہ مکہ کی طرف سے سرخ بادل آ گئے ہیں تب گھبرا گئے ہیں،
کہ کہیں اللہ نے فیصلہ تو نہیں کر لیا عذاب بھیجنے کا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو سمجھ لیجئے, اس کے بعد پھر معنی نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس طرح کے موقعوں پر جہاں بھی کوئی آسمانی آفت یا کوئی اس طرح کی چیز نظر آتی ہے فوراً استغفار کے لیے نکل پڑتے ہیں. یہ ان کے رسول ہونے کے اعتبار سے اور قوم کے اوپر آنے والے عذاب کی توقع کی وجہ سے, خود اندیشے کی وجہ سے آپ ایسا کرتے تھے. اب رہ گیا کہ اس کے اندر نتیجہ کیسے نکالنا ہے. تو مثال کے طور پر جن لوگوں نے یہ بات سمجھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جا کر 2 نفل پڑھے اور استغفار کیا, تو اس کا ایک مطلب واضح طور پر نکل سکتا ہے کہ شاید یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن دوسرا ایک مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ خدا کا جلال دیکھ کر آدمی کے اندر بندگی اور استغفار کا جذبہ پیدا ہو. یہ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے, اور وہاں تک محدود بھی رکھا جا سکتا ہے کہ رسول کی قوم کا معاملہ تھا اس لیے آپ ایسا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ خدا کی جتنی بھی اس طرح کی چیزیں وہ خدا کی یاد دہانی تو ہیں, یہ تو بالکل واضح ہے, تو اسی معنی میں لینا چاہیے. لیکن یہ کہ وہ گناہوں کی وجہ سے آیا ہے یہ لازم نہیں ہے, یہ بالکل واضح ہوتا ہے. ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جو شفاعت کا تصور دیا گیا ہے اور جو ہمیں احادیث میں شفاعت کا تصور ملتا ہے, یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں؟ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے رپورٹ کرنے والے راوی ہوتے ہیں وہ روایت بالمعنی کرتے ہیں, تو روایت بالمعنی میں کچھ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ بے ایمانی کی بات نہیں ہوتی, بڑے لائق ذہین لوگ بھی بات کو رپورٹ کریں گے تو اس میں خرابی ہو سکتی ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. خود حضرت جبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی دعا سکھائیے, تو آپ نے ان کو دعا یاد کرائی اور اگلے دن کہا کہ آ کے سنانا. تو وہ اگلے دن آئے تو انہوں نے آ کے سنائی, تو اس کا آخری جملہ تھا وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. تو حضرت جبیر نے سنایا وَرَسُولَكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. تو آپ نے فرمایا نہیں, کہو نبیک الذی ارسلت. تو اب انہوں نے سوچا کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے. صحابی ہیں, ابھی نوجوان ہیں, نوعمر ہیں, لڑکے سے کہہ لیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تو انہوں نے رسول اور نبی کو ہم معنی سمجھا, اور جہاں آپ نے کہا تھا نبیک الذی ارسلت وہاں کہہ دیا رسولک الذی ارسلت. تو ان کے لیے کوئی تبدیلی نہیں تھی, لیکن آپ نے فرمایا نہیں نبیک الذی ارسلت کہو. تو اب یہ ایک صحابی کا معاملہ ہے, تو ہمیں نہیں معلوم کہ بعد کے راویوں میں حضرت جبیر جیسے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے ایک لفظ تبدیل کر دیا یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم معنی ہے کہ بات میں فرق نہیں پڑے گا. تو اس طرح سے بات تبدیل ہو جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لفظ بولے ہوتے ہیں تو نہایت چن کے بولے ہوتے ہیں. وہ ہر صاحب علم ایسا کرتا ہے, وہ تو پھر نبی تھے. تو ہم بھی جب اپنی بات کرتے ہیں عوام بھی تو بڑے لفظ چن کر بولتے ہیں, لیکن نبی کا معاملہ تو پھر بہت ہے, وہ نہایت نپے تلے انسان ہوتے ہیں, تو وہ بالکل نپی تلی سوچی سمجھی بہت سلیکٹڈ قسم کے الفاظ بولتے تھے. تو وہ راویوں کو پھر وہ رپورٹ نہیں کرتے, اس وجہ سے خرابی آ جاتی ہے, مضامین بدل جاتے ہیں. تو ہمیں قرآن کی روشنی میں ان کی تعویل کرنی چاہیے. جب ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں 4 رکعت والی یا کوئی بھی نماز ہم ادا کرتے ہیں, تو اس میں پہلی 2 رکعت میں تو سورہ فاتحہ کے بعد ہم قرآن کا کچھ حصہ ملاتے ہیں, جبکہ آخری جو 2 رکعت ہوتی ہیں ان میں ہم ایسا نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی عبادات رکھی ہیں وہ ہلکی رکھی ہیں, بوجھ نہیں بنایا. تو اس لیے فرض نمازوں میں 2 رکعتیں بھاری ہیں, 2 رکعتیں ہلکی ہیں. اور اگر آپ غور کریں تو قصر نماز میں یہی 2 غائب ہوتی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کی جو اہمیت ہے اس میں جو امت کے لیے یا لوگوں کے لیے اللہ نے سہولت رکھی ہوتی ہے وہ کس کس پہلو سے رکھی ہوتی ہے. تو یہ بس اللہ کے دین میں نرمی ہے ہمارے لیے, ورنہ وہ حکم دے دیتے کہ بھئی نہیں 4 میں قرات کرو تو کرنی پڑتی, لیکن اللہ نے ہلکا رکھا ہے ہمارا. اچھا سر, آپ نے جو بات کی ہے کہ گناہ کا وبال ہم پر ہی ہوگا, جو بھی ہم گناہ کریں گے اس کا وبال صرف ہم پہ ہی ہے. تو ایک اصول قرآن مجید میں اس کا ایک اور آیت سے بھی ہمیں ملتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. لیکن پھر اس کے برعکس پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ نیکی پہ بھی اصول اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں, کہ جو ہم نیکی کرتے ہیں کیا اس کا ثواب صرف ہمیں ملتا ہے. اور دوسرا پھر ہمیں کچھ احادیث میں ایک حدیث غالباً ہے بھی جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جو انسان کو گناہ کا کام کو کرواتا ہے تو اس کا وبال اس پہ بھی آتا ہے, یا کسی کو بتاتا ہے تو اس کا وبال
اس پر بھی آتا ہے. تو یہ کس طرح سے موافقت ہے؟ یہ تضاد نظر آتا ہے دونوں باتوں میں. دیکھیے جو قرآن کا اصولی جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو بس وہی ملے گا جس کی اس نے خود کوشش کی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب کوشش کا مطلب کیا کیا ہے آپ کے سوال کے اندر، کہ مثال کے طور پر آپ سے کسی نے غلط کام کروایا ہے تو کروانے والے کی کوشش شامل ہو گئی. آپ سے کسی نے نیک کام کروایا ہے کہ چلو بھائی اب تم بھی پیسے نکالو میں بھی نکالتا ہوں، اس غریب کی مدد کرتے ہیں، تو یا آپ ہی کو کہہ دیے یار وہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ جیسے نبی کریم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ بھائی میرے پاس کھانا نہیں ہے تو آپ ادھر چلے جاؤ وہاں سے کھانا مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کیا کیا، نیکی میں شریک ہو گئے، جتنے شریک ہو گئے اتنا ثواب مل جائے گا. تو کوشش آپ کی شامل ہو گئی. تو کوشش کرنے والا ہی کام کرنے والا ہے، جس نے کوشش کی اسی نے کام کیا ہے. تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، صرف وہ لوگ آ گئے ہیں شریک ہونے کے اعتبار سے کہ وہ بھی کام میں شریک ہو گئے، تو ان کا بھی عمل ہو گیا، آپ کا بھی عمل ہو گیا. لیکن برائی کا معاملہ یہ ہے نا کہ ایک شخص نے صرف بتایا کسی گناہ کے بارے میں اور ایک نے عمل کیا، تو بتانے والا بھی اس میں گناہ گار ہے. بلکہ اس میں تو وہ کہا جاتا ہے جیسے وہ حابیل اور قابیل کا معاملہ ہے، تو قتل کا سارا گناہ بھی چلتا جا رہا ہے. تو وہ کیوں چلتا جا رہا ہے؟ مطلب اس نے تو کر دیا ایک عمل اپنے طور پہ. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے کہ سکھانے والا یا بتانے رہنمائی کرنے والا کرنے والے کی طرح ہے. تو رہنمائی مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کے غلط بات کا درس دے جاؤں اور آپ اس غلط بات کو اپنا دین ایمان کا حصہ بنا لیں تو میں ذمہ دار ہوں اس کا. ٹھیک ہے، میرے اوپر وبال آئے گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، تو وہ وبال آنا ہی آنا ہے. تو سکھانے والا یا ترغیب دینے والا نیکی کی یا بدی کی، وہ اس میں پوری طرح شریک ہے کہ اسے ترغیب دی ہے. اب ترغیب تو قابیل نے مجھے تو ترغیب نہیں دی، لیکن اس نے راستہ کھولا. یعنی یہ عجیب راستہ اس نے کھولا کہ انسان کی اللہ کی مرضی کے خلاف جان لی جا سکتی. جو کام ہم بکرے پہ کر سکتے ہیں وہ انسان پر بھی کر سکتے ہیں. قابیل سے پہلے یہ کوئی نہیں جانتا تھا. یعنی اگر کوئی قتل نہ ہوا ہوتا دنیا میں تو شاید یہ لوگوں کی رائے بن جاتی کہ انسان کو قتل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے قابیل نے وہ ایک تو راستہ کھولا کہ نہیں اس کی بھی جان لی جا سکتی ہے، جس کی جان لینا حرام کیا گیا ہے اس کی بھی جان لی جا سکتی ہے اور مر بھی جاتا ہے قتل کرنے سے. تو یہ وہ راستہ ہے جو قابیل نے کھولا. اب اس کی رہنمائی چل رہی ہے. تو جو بھی لوگ قتل کر رہے ہیں وہ اصل میں قابیل کی رہنمائی میں کر رہے ہیں. لیکن سر اس اصول پہ پھر ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں، کیا اس میں والدین کی جو تربیت ہے اور اس میں اساتذہ کی رہنمائی ہے، یہ ان کی طرف بھی پھر چیز جائے گی؟ نیکی میں اور بدی میں دونوں میں جائے گا. جو سکھانے والے ہیں جیسے جیسے سکھاتے آ رہے ہیں، تو مثلا مجھے جو بات میں نے والد صاحب سے سیکھی، انہوں نے اپنے والد سے سیکھی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، میں کروں گا تو سب کو اپنے اپنے درجے کا ثواب پہنچے گا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں وہ راہ راست پہ نہیں آ سکے، تو ان کی تربیت تو ان کے والد جو ہیں انہوں نے کی ہے نا. تو ان کا کوئی قصور نہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر حضرت نوح نے کوئی خرابی کی ہوگی تو الگ بات ہے، وہاں یہ توقع نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہارون نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی ہی غلطی کی وجہ سے یا ماں کی وجہ سے یا کسی محلے داروں کی وجہ سے خراب ہوا. تو جس میں والدین کی خرابی نہیں ہے، وہ میری خرابی بھی وہ والدین کو نہیں جائے گی جس میں ان کا قصور نہیں ہے. میں نے اگر کسی محلے کے لڑکے سے یا اسکول کے کسی کالج طالب علم سے سیکھا ہے تو بس وہ گناہ گار ہے. میرے والد صاحب کا اس میں کوئی حصہ نہیں، والدین کا کوئی حصہ نہیں. تو یہ نہیں کہ بچہ برا ہے تو والدین کے کھاتے میں پڑے گا، نہیں، جو والدین سے سیکھا بس جس میں والدین کا کوئی حصہ ہے وہی برائی جائے گی، وہی نیکی ان کو جائے گی. اور جب آپ نے یہ درس شروع کیا تھا تو آپ نے مجادلہ کا ذکر کیا تھا جو قرآن مجید کی آیت سے. تو اس کا ایک اور جگہ سورہ مجادلہ میں بھی غالباً ذکر ہے، وہ عورت جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بحث کرتی ہے. تو یہ جو مجادلہ ہے یہ تو ایک باقاعدہ بحث کا سلسلہ، اس کے لیے الفاظ بولے جاتے ہیں نا یہ. تو اللہ تعالیٰ سے مجادلہ کیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہیں پچھلی آیات میں، اور کچھ مومنین بھی شامل ہیں. تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے ان کے لیے نرمی کی درخواست کی. لیکن مجادلہ کا تصور کس طرح ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ بحث کی ہوگی اس موضوع پہ؟ وہ ظاہر یہاں پر رپورٹ نہیں کیا گیا، صرف اتنا ہی کہا گیا ہے کہ بحث ہوئی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا مجادلہ کا ذکر ہوا لیکن تفصیل قرآن میں نہیں بیان کی گئی، وہ ہمیں تورات سے سمجھ آتی ہے. تو کوئی اس طرح کی ایک دو باتیں بھی درخواست کی گئی ہو تو بس ٹھیک ہے،
کچھ لوگوں نے خیال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی دعا کی ہے، یعنی جب اللہ نے کہا کہ تم حملہ کرو تو نبی کریم نے استغفار کی دعا کی ہے. کچھ مفسرین ادھر بھی گئے ہیں. تو اس منافق کے لیے استغفار بھی مجادلہ ہوگا جس کے لیے حکم آ گیا ہو کہ آپ ان کو جا کے ماریں اور آپ استغفار کر رہے ہوں. تو یہ بندے کی ایک درخواست ہے، اس سے کوئی وہ جو معنی نکل رہے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ سے بحث مباحثہ ہو رہا ہے وہ نہیں نکلتے، وہ لازم نہیں ہے. تو آپ نے استغفار کی دعا کی یا اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ معاف کر دیجئے ان کو، تو ٹھیک ہے، یہ مجادلہ ہی بنے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو قتل کرو، نبی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ معاف کر دیجئے. اور دوسرا آخری بات یہ کہ بہتان پہ آپ نے دوہرا جرم کہا ہے، اس بات کی سمجھ نہیں آئی. دوہرا جرم کیسے؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس بندے کی غلطی بھی ہے، تو پھر تو یہ ڈبل ہے، لیکن اگر وہ غلطی نہیں ہے تو پھر وہ بہتان کیسے ہوگا؟ آپ نے چوری نہیں کی، المورد میں کوئی چیز چوری ہوئی تھی، میں نے کہا جی آپ نے کی ہے، ٹھیک ہے. ایک تو میں نے کیا کیا، چوری آپ کے نام لگا دی جب کہ آپ چور نہیں ہیں. تو یہ میں کیا عمل کر رہا ہوں؟ ایک جھوٹ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو جھوٹ بولنا الگ سے ایک جرم ہے. اور دوسرا میں کیا کام کر رہا ہوں کہ آپ کو مجرم قرار دے رہا ہوں، یہ دوسرا جرم ہو گیا. یہ ایک ہی بات نہ ہو گئی؟ نہیں، ایک ہے میرا جھوٹ بولنے کا عمل کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ چور نہیں اور میں چور قرار دے رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں. ایک ہے میں آپ کو مجرم قرار دے رہا ہوں جب کہ آپ مجرم نہیں ہیں. یہ دو الگ الگ جرم ہیں. اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی سزا ہو سکتی ہے، لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں کی رائے آپ کے بارے میں خراب ہو سکتی ہے. تو جرم یہ ہے کہ میں نے آپ کے اوپر تہمت لگائی، اور تہمت لگاتے ہوئے میں کام کیا کر رہا ہوں؟ جھوٹ بول رہا ہوں. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو حرام سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں انہیں صراحتاً حرام قرار نہیں دیا گیا، اور علماء کی بھی اس بارے میں مختلف آراء ہمیں مل جاتی ہیں. بعض اس کی حلت کے قائل ہوتے ہیں اور بعض حرمت کے. تو ایسی چیزوں کے بارے میں درست رویہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، دین میں 3 طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک بالکل واضح حرام ہوتی ہیں، ایک واضح حلال ہوتی ہیں. تو جو واضح حرام ہیں ان سے بچ کے رہیے، جو واضح حلال ہیں ان کو استعمال کیجیے. جن کے بارے میں شبہ ہو جائے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے کہ دا ما یریبک الی ما لا یریبک. ان چیزوں کو چھوڑ کر جو تمہیں شک میں ڈال رہی ہیں، واضح چیزوں کی طرف ہو جاؤ. تو مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی مثلا مسلمانوں کے بعض لوگ ہاتھی کھاتے ہیں، گھوڑا کھاتے ہیں اور گدھا کھاتے ہیں، تو اس میں واضح نہیں رہا صورتحال کہ یہ حرام کے دائرے میں ہے کہ حلال کے دائرے میں، تو احتیاط کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ چھوڑ دیں. تو جو واضح طور پر حلال چیزیں اس کو کھائیں. گھوڑا کھا کے کیا فرق پڑ جائے گا، گھوڑا نہ کھا کر، گائے کا گوشت کھا کر، یا تو بس ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں. تو جہاں پہ شبہ ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے. اور جو واضح چیزیں ان کو اختیار کر لینا چاہیے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. آپ سے بہتر کس کی بات ہوگی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا انتخاب کیا کہ ان میں نبوت جاری رکھی جائے گی اور انہیں ایک بڑی ذمہ داری دی جائے گی. لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن مجید بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی انبیاء آئے ہیں تو ان کا رویہ کوئی اچھا نہیں رہا انبیاء کے ساتھ، اور انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہی نہیں ٹھیک طریقے سے جو اللہ نے ان کے سپرد کی تھی. تو کیا اسے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انتخاب کیا بنی اسرائیل کا وہ انتخاب غلط ہو گیا؟ دیکھیے، یہ بالکل ویسا ہی سوال ہے جیسا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا. بالکل ویسا ہی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دنیا میں صاحب اقتدار مخلوق بنانے لگا ہوں. ان کا جی اقتدار پا کر تو فتنہ پیدا کریں گے. اللہ نے کہا ہاں کریں گے، لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے، بس کافی ہے. تو ایک ذات کو معلوم ہے کہ میرے اختیار دینے سے، میرے چننے سے اچھے لوگ بھی پیدا ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام کو جب چنا تو اسی وقت اللہ نے کہہ دیا تھا. تو اللہ کے علم میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ میری اولاد میں بھی امام ہوں گے. اللہ نے فرمایا نہیں، ظالم نہیں ہوں گے، نیک لوگ ہی ہوں گے. تو بتا دیا، ساتھ ہی بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ کو کیا کوئی بتایا جائے گا؟ انتخاب غلط نہیں، اللہ جانتے ہوتے ہیں کہ کس قوم میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے. صحابہ کا بھی پتہ تھا کہ صحابہ تو ٹھیک رہیں گے، لیکن ان کے بعد پھر بنو امیہ بنیں گے، بنو عباس بنیں گے، اتنے ظلم کریں گے ایک دوسرے کے لیے کہ بس اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو اللہ کو پتہ تھا. تو خود حضرت ابراہیم کو اور بنی اسماعیل کو امامت کے لیے چنتے وقت یہ الفاظ بولے گئے ہیں، لا ینال عہد الظالمین، تمہاری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے وہ میرے امام نہیں ہوں گے. اچھا سر، یہ اگر کوئی گناہ گار شخص ہے اور مثلا اس نے قتل بھی شاید کیا ہو
اور اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا جو ظلم ہے وہ اللہ تعالیٰ کس اصول پہ معاف کریں گے؟ یعنی کہ جو ظالم ہے اس کو اس کا صلہ کس طرح ملے گا جس پہ ظلم ہوا ہے؟ قیامت کے دن وہ کس طرح سے اپنا پیش کرے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو توبہ ہے، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ کی قبولیت، یہ تمام مکاتب فکر اس پہ متفق ہیں کہ کچھ اصول ہیں اس کے کہ اس طرح سے قبولیت ہوگی یا اس طرح سے توبہ کرنی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ دائرہ ہے جس میں قرآن مجید خاموش ہے، تو علماء کی یا ہماری کیا ساتھ ہیں؟ البتہ ایک بات حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے حقوق العباد کی۔ حقوق العباد، قتل حقوق العباد میں آئے گا۔ حقوق العباد میں لازم ہو جاتا ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ بھی معاف کرے، ورنہ وہ معاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب لگتا یہ ہے کہ قیامت والے دن، لگتا یہ ہے، کوئی قرآن حدیث میں بات نہیں ہے، لگتا یہ ہے کہ کل قیامت والے دن دونوں کا کیس خدا کے سامنے آ جائے گا۔ قاتل کہے گا جس سے مجھے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہاں پہ حدیثوں کی روشنی میں ایک سودا ہونا ہے۔ سودا یہ ہونا ہے کہ اس کی نیکیاں، اس کی جو برائیاں ہیں مقتول کی، جو مظلوم ہے اس کی نیکیاں اس کو دے دی، قاتل کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو مقتول کے گناہ اس کو دے دی، قاتل کو دے دیے جائیں گے۔ سودا اس طرح سے ہوگا۔ اب جو توبہ کر کے آیا ہوگا، جو قاتل توبہ کر کے آیا ہوگا، اس نے پھر توبہ اگر اچھی کی ہوئی ہے تو پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کرا دیں گے کہ بھئی تم ٹھیک ہے، اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا تو اسے چونکہ بعد میں یہ توبہ کی اور یہ کام کیا تو ٹھیک ہے، اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اب جو توبہ قاتل کو کرنی چاہیے وہ توبہ کو سمجھ لیجئے، اس کا اصول یہ ہے کہ 3 حصے ہیں توبہ کے۔ نمبر 1 اپنی غلطی کا اعتراف، نمبر 2 اللہ سے معافی، متعلقہ آدمی سے مانگی اگر حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ مثلا میں نے آپ کو گالی دی تو میں گھر بیٹھ کے توبہ نہیں کر سکتا، آپ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ تو پہلے غلطی کا اعتراف کہ دل میں خیال پیدا ہوگا کہ میری سے غلطی ہوئی ہے، پھر معافی مانگی اللہ سے بھی اور متعلقہ آدمی سے بھی۔ اگر اللہ ہی کا مسئلہ ہے تو صرف اللہ سے، بندے کا مطلب ہے دونوں جگہ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ نمبر 3 تلافی کرنی پڑے گی۔ تلافی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے آپ کے پیسے چرائے ہوئے تھے تو پیسے واپس کرنے پڑیں گے، خواہ جس طرح چوری کیے تھے ویسے ہی جا کے رکھا ہوں، یا آپ کو دے دوں کہ بھئی وہ میں نے غلطی سے چوری کر لی تھی، میں نے معافی مانگ لی، اب یہ اپنے پیسے آپ لے لیجیے، ٹھیک ہے؟ تو تلافی کرنی پڑے گی۔ چوتھا حصہ جو ہے وہ اصلاح کا ہے کہ آئندہ کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو۔ یہ توبہ اب مکمل ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے دوسرا پوچھا کہ کون سی توبہ قبول ہوگی؟ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ جو عمل تم بے جہالہ کرتے ہو، بے جہالہ کے 2 معنی ہیں، دونوں میں لے لیجئے۔ ایک یہ کہ آپ جذبے میں آ گئے، کسی میں غصہ چڑھ گیا یا کوئی اور جذبہ طاری ہو گیا تو آپ نے گناہ کر لیا، اس جذبے کی کیفیت میں آپ کے اپنے اوپر قابو نہیں رہا، جیسے ہی گناہ کر لیا، جذبہ ٹھنڈا پڑا تو فوراً توبہ کرنے والے کی توبہ لازماً قبول ہوگی، اس تینوں شرطوں کے ساتھ۔ اور اگر دوسرا جو جہالت کا مطلب ہے بے علمی میں، تو میں نے کوئی غلط کام کر لیا بے علمی میں، جیسے ہی علم ہوا فوراً توبہ کر لی، لازماً توبہ قبول ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 ایک صورت ہے جس میں لازماً قبول ہو جاتی ہے، رد نہیں ہوتی، لیکن فوراً کی شرط ہے اور جہالت کی شرط ہے، جہالت کے دونوں معنی۔ جو دعا لازماً قبول نہیں ہوتی وہ ہے کہ جو اتنی دیر کر دیا آپ نے توبہ کرتے ہوئے کہ موت سامنے آ گئی، موت کے فرشتے دیکھ لیے، پردہ اٹھ گیا جب، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری بات ہے، یہ لازماً رد ہوگی، کبھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک لازماً قبول ہو جائے گی، دوسری لازماً رد ہو جائے گی۔ اب جو درمیان میں توبہ ہے، کوئی ہفتے بعد کی، 6 مہینے بعد کی، سال بعد کی، اور یا جن میں وہ شرائط پوری نہیں کی، توبہ تو کر لی لیکن میں نے تلافی نہیں کی وغیرہ وغیرہ، تو وہ ان کے بارے میں قرآن نے خاموشی اختیار کی ہے۔ اس کے لیے ڈر بھی موجود رہنا چاہیے تاکہ ہم توبہ بار بار کرتے رہیں، بہتر کرتے رہیں، تلافی اگر ہو سکتی ہے تو تلافی کرتے رہیں، اور ان کے بارے میں خاموشی، اب نہیں پتہ کہ معاف ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ توبہ کرنے والے چونکہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے آج بھی ہم نے آیت پڑھی 110 نمبر،
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مغفرت پا سکتا ہے. تو اس لیے مایوسی نہیں ہے، لیکن مغفرت ضرور کرنی چاہیے، گناہ کی توبہ ضرور کرنی چاہیے، جتنی تلافی ہو سکے کر دینی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ قتل کر دیا کسی آدمی نے تو قتل کی تلافی تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کی جان بحال کر دیں. اس کی پھر تلافی یوں کی جا سکتی ہے کہ اگر اس کی ماں بے سہارا ہو گئی ہے تو اس ماں کی ذمہ داری اٹھا لیں. اس کے بیوی بچے بے سہارا ہو گئے ہیں تو بیوی بچوں کو، یتیموں کو سہارا بن جائیں، ان کو پڑھائیں، ان کو اوپر خرچ کریں تاکہ وہ اچھے انسان بنیں. تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے کہ اس نے تلافی کرنے کی بھی کوشش کی. ٹھیک ہے، تو یہ توبہ جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے قبول ہو جائے گی. لیکن سر اس میں جو قتل کا معاملہ ہے، اس میں جیسے ہمارے استاد جو ہیں وہ غامدی صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا ابدی جہنم ہے. اب اس میں تلافی سے کیا فرق پڑے گا؟ اور دوسرا یہ کہ کچھ صحابہ اکرام، جو کہ وہ ایک دور ایسا تھا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو سکتا ہے کسی نے قتل بھی کیے ہوں جس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ جو قتل ہے جس کی سزا ابدی جہنم ہے، وہ کس طرح سے جسٹیفائی ہوتا ہے پھر؟ اصل میں جو توبہ ہے، جتنا بڑا گناہ ہوگا توبہ بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو توبہ کا جو عمل ہے وہ آپ کے لیے بخشش کا باعث بنے گا. یہ سب جرائم میں، ایون شرک میں بھی ہے کہ اگر آپ شرک کی توبہ کر لیں گے تو معاف ہو جائے گا. توبہ پکی سچی اور وہی 4 شرائط کے ساتھ پوری کرنی چاہیے تو یقیناً معاف ہو جائے گا. البتہ چونکہ حقوق العباد میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی بھی بیچ میں انوالو ہو گیا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ عدل انصاف کر دیں گے. وہ امور متشابہات میں سے کیسے کریں گے ہم تفصیل نہیں بتا سکتے، جو حدیثوں میں ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو. تو اس طرح سے معاملہ ہوگا. توبہ لازمی شرط ہے، تلافی لازمی شرط ہے. اس کے ساتھ جو جائے گا اس کے گناہ معاف ہونے کا پورا امکان موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ مایوسی ہے کوئی، لیکن کس اصولوں پر ہوگا؟ وہ عدل کے اصولوں پر ہوگا. آپ کی جتنا گناہ ہے اتنی بڑی. اب جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی سزا دائمی جہنم ہے، تو اس کی وجہ توبہ نہ کرنے والے کی، تلافی نہ کرنے والے کی، اصلاح نہ کرنے والے کی، وہ تو پھر دائمی ہے. تو شرک کر کے توبہ کے بغیر آگے. اب وہ جو شرک والی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں شرک کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کروں گا، تو وہ یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ آدمی توبہ بھی نہیں کر کے آیا لیکن اس کے کوئی کارنامے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ معاف ہو جائے. مثلا ایک قاتل ہے اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے بدر میں شہادت کا جام نوش کر لیا ہے، وہ قتل معاف ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے کبیرہ نیکی کر کے اتنے ثواب کما لیے ہیں کہ وہ قتل کے گناہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ بندہ تو کھڑا ہو سکتا ہے نا کہ جس نے ہاں وہ کھڑا ہو جائے گا، اس کو پھر نہال کر دیا جائے گا، اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں. اس کو تو صرف داد چاہیے نا، تو ظلم کی سزا چاہیے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دیں گے. لیکن یہ کہ معاف نہیں ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا. ہاں جو توبہ کر کے نہیں جائیں گے ان کے معاف نہ ہونے کے زیادہ امکانات ہیں. جو توبہ کر کے جائیں گے امید رکھنی چاہیے، لیکن توبہ پکی سچی اور بڑی جتنا بڑا گناہ ہو اس کی توبہ بھی بڑی کرنی چاہیے. جس نے زنا کر لیا ہے، جس نے وراثت کھا لی ہوئی ہے، جس نے قتل کر دیا ہے، جس نے کوئی فساد پیدا کیا ہے زمین میں، جس نے یہ تہمتیں شومتیں لگائی ہیں. سورہ حجرات میں جتنے گناہ ہیں یہ کبیرہ گناہ ہیں، وہ انشاءاللہ جب پہنچیں گے تفصیل سے بیان کر دوں گا. اس میں بھی بہتان ہے. تو یہ کبیرہ گناہ ہیں، ان کی تو بڑی معافی مانگنی چاہیے، یہ چھوٹے نہیں ہیں، اور متعلقہ آدمی سے بھی معاف کرا لینا چاہیے. جی کیا یہ بات نہیں جی ٹھیک عام طور پہ کہ قیامت تک جتنے بھی مسائل جو ہیں عمومی طور پہ آئیں گے پیش، ان سب کا حل دین یہ اسلام میں ہے، اور کسی بھی بات میں وہ یعنی خاموش نہیں ہے وہ. یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے؟ جی نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اپنی فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، سب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ مسکوت عنہ ہے، اس میں ہم اجتہاد کریں گے. تو بہت ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ وہاں کلام کرتے یا اللہ کے رسول کلام کرتے تو دین بہت سخت ہو جاتا، اس کو سنبھالنا مشکل نہ رہتا، آسان نہ ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں سمجھا دی ہیں، جس میں تسلی بھی ہے، جس میں ڈر بھی ہے، جس میں شریعت کا پورا عمل بھی ہے. تو بس وہ کافی ہے آپ کے لیے. باقی بتانی اللہ نے جواب دیا ہے. لوگ منافقین جو تھے وہ بار بار آ کے پوچھتے اس میں کیا حکم ہے، اس میں کیا حکم ہے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، پابندی لگانی چاہیے. سوال نہیں کرو گے تم. اگر کسی کو سوال کرنا ہے تو پہلے صدقہ ادا دے گا
پھر آ کے سوال کرے گا. کیوں؟ بتایا کہ اگر میں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دینا شروع کر دوں تو تسؤلکم، وہ تمہارے لیے تکلیف دہ ہو جائے گا. تو سارے سوالوں کے جواب نہیں دیے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر سارے سوالوں کے جواب، ایک تو کتاب بہت بڑی ہو جانی تھی، دوسرا یہ ہے کہ بڑی پابندی مشکل ہو جانی تھی. مثلا احناف کی نماز جو ہے کیوں مشکل ہو گئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اتنی، احناف، دیوبندی، سارے جتنے بھی ہیں، بریلوی، اہل حدیث، وہ کیوں کہ ایک ایک چیز متعین کرتے ہیں. پاؤں ایسے رکھیں، ہاتھ ایسے رکھیں، یہ ایسے کریں، یہ ایسے کریں. اس کے نتیجے میں ایک عام آدمی بیچارے کو پتہ نہیں میں کروں کیا، کہاں پھنس گیا ہوں میں. تو جہاں خاموشی اللہ اور اللہ کے رسول نے اختیار کی تھی وہاں خاموشی ہی رہنی چاہیے. تو خاموشی اللہ اور اللہ کی مکمل باتیں، ساری کی ساری باتیں جو ہونی چاہیے وہ بتا دی گئی ہیں، جو نہیں بتانے کی وہ نہیں بتائی گئی ہیں. آپ مثال کے طور پر یہی بات لے لیں کہ توبہ کے کتنے لوگوں کی توبہ کس طرح سے قبول ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ میں 1 کروڑ اصول لکھے ہوں، اب قرآن میں بیان کرنے بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ کیونکہ 1 کروڑ کیسز سے زیادہ کیسز ہو سکتے ہیں کہ اس نے یہ تو توبہ کی تھی، اس نے اتنی تلافی کی تھی، اتنی توبہ کے اندر پکی بات نہیں تھی. تو کتنے، پتہ نہیں کتنے اصول وہاں چلیں گے جو کیلکولیشن میں استعمال ہوں گے. تو سارے تو قرآن میں بیان نہیں ہو سکتے تھے. تو اس لیے اصولی 2 باتیں اصولی بیان کر دیں، باقی خدا کی رحمت اور خاموشی پر چھوڑ دیا. ابھی آپ نے شروع میں خود آپ نے کہا ہے کہ جہاں پر دین خاموش ہے وہاں پر یہ اپنے یہ اجتہاد سے لیا جائے گا کام، کہ نا اس میں دین کا کیا جو ہے نا حکم یعنی نہ ہوئے گا. تو وہاں پہ پھر تو وہ مطلب وہ یعنی اس لحاظ سے پھر خاموشی تو نہ پھر رہی پھر خاموشی اللہ کے رسول کی طرف سے تو خاموشی ہے، اور جو علماء بات کریں گے وہ دین تھوڑا ہی ہوگا، وہ اجتہاد ہوگا بس. وہ دین اللہ اور اللہ کے رسول کی بات تو نہیں ہوگی نا. ایک بات جاوید احمد غامدی صاحب کہیں، تقی عثمانی صاحب کہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کہیں، اور ہم کہیں یہ اللہ کی بات ہے، تو یہ تو اللہ کی بات نہیں ہوگی. اللہ کی بات وہی ہے جو قرآن میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہی ہے جو سنت اور حدیث میں ہے، اگر وہ صحیح اصولوں پہ ہم تک آ گئی ہے بس. باقی علماء کے اجتہادات ہیں، ان کی آراء ہیں، اس لیے ان سے اختلاف بھی ہوتا رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے. تو جب ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پہلا فتویٰ دے دیا تو پھر امام شافعی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ بول سکے، کیونکہ وہ دین ہے، وہ دین نہیں ہوتا. اس لیے امام شافعی اتنے ہی دلائل لا کر کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کی بات غلط ہے، امام حنیفہ کی بات، ابو حنیفہ کے ماننے والے امام شافعی کی بات کو کہتے ہیں غلط ہے. تو وہ آراء ہے، وہ دین نہیں ہے. دین کو ہم ایسے غلط نہیں کہہ سکتے کہ یہ لو جی اللہ تعالیٰ کی یہ بات غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. تو جو دائرہ اجتہاد ہے وہ آراء کا دائرہ ہے، اس میں اختلاف بھی ہوتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے اوپر غلطیاں بھی، تنقیدیں بھی کی جاتی ہیں، غلطیاں بتائی جاتی ہیں، فتوے تک دے دیے جاتے ہیں یہ زندیق ہو گیا، یہ فلانا ہو گیا ہے. وہ ایک الگ چیز ہے، وہ دین نہیں ہوتا، وہ آراء ہے. البتہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کو دین بنا دیا گیا. چنانچہ اب جو فقہ ساری ہے جس میں علماء کے فتاویٰ ہیں اس کو بھی دین اسلام سمجھا جاتا ہے. یہ غلطی ہوئی ہے بس. اس پہ شبہ یہ ہے نا کہ فقہاء نے جو بھی فقہ جو ترتیب دی ہے اس کے جو اصول ہیں وہ تو انہوں نے دین سے ہے نا لیے انہوں نے، جو اصول اور ضوابط جو ہیں وہ بھی اپنے بنائے ہیں، فتویٰ بھی اپنا ہوتا ہے. البتہ قرآن اور سنت کی روشنی آپ کیسے زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن روشنی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ سارے کے سارے ایک ہی بات پر پہنچیں. اگر روشنی ہی اتنا فیصلہ کرتی تو امام شافعی امام ابو حنیفہ میں اختلاف کیوں ہوتا؟ امام مالک ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں، تھوڑا سا 20-25 سال کے فرق کے ساتھ. امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی ایک ہی مسئلے میں 3 آراء دے رہے ہیں. تو کیا دین کی روشنی کم تھی یا ان کے پاس روشنی کا مسئلہ کچھ اور تھا؟ اس ضمن میں عمومی طور پہ یہ بات کیا مطلب یہ کہیں بھی جاتی اور شاید یا حدیث میں بھی ہے کہ یہ اختلاف میں رحمت ہے، میری امت کا جو ہے نا اختلاف اس میں رحمت ہے. تو یہ اس بات کو پھر کس لحاظ سے لیا جائے گا؟ اختلاف کے 2 معنی ہیں، ایک رحمت ہوتا ہے، ایک زحمت ہو جاتا ہے. رحمت وہ ہے جس میں ہم محبت کے ساتھ علمی انداز سے ایک دوسرے کی غلطی بتاتے ہیں. جب غلطی بتاتے ہیں تو نیا علم دریافت ہوتا ہے، غلطیاں دور ہوتی ہیں، آیتوں کا اور حدیثوں کے نئے معنی سمجھ میں آتے ہیں. اس اعتبار سے یہ رحمت بن جاتا ہے.
لیکن اگر وہ مخالفت کا رنگ اختیار کر جائے تو پھر وہ فرقہ بندی کا باعث بن جاتا ہے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کا لفظ بولا ہے وہ تو رحمت ہی ہے, کیونکہ ہم مثلا ابھی آپ نے سوال کیا تو آپ کے سوال کی وجہ سے میں اپنی بات میں اگر اصلاح کر لوں گا تو رحمت ہو گیا, اور اگر میں آپ کی اختلاف کی وجہ سے آپ کو ڈانٹنے لگ جاؤں, آپ کو برا بھلا کہنے لگ جاؤں تو خرابی پیدا ہو گئی. اب رحمت نہیں رہا اختلاف. تو یہ میرے اور آپ کے رویے پر ہے کہ ہم نے اختلاف کو کس طرح سے لیا ہے. تو جو سنجیدہ محبت کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ باتوں کو سمجھنے کے لیے اختلاف کیا جاتا ہے وہ بلا شبہ رحمت ہے, اور سننے والا بھی اسی نیت سے سن رہا ہو, کرنے والا بھی اس نیت سے کر رہا ہو, تو کیا ہی بات ہے. اسی سے تو سارا علم ڈیولپ ہوتا ہے. سائنس کا علم کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے؟ تھیریز کے اوپر اختلاف کرنے سے, تنقیدات کرنے سے, غلطیاں نکالنے سے. ایسے ہی دین کے اندر قرآن فہمی میں ایسا ہی ہوگا کہ ہمارے علماء نے, مفسرین نے قرآن کو سمجھنے میں غلطیاں کی, ایک دوسرے پر تنقیدیں ہوئیں. آپ دیکھیں کہ کتنے علوم ڈیولپ ہوئے. اگر قرآن مجید کی تفسیر کا کام نہ ہوتا, اس میں اختلافات نہ ہوتے, تو صرف و نحو بنتے ہی نہ. میں یقین سے کہہ دیتا ہوں. بہت سارے علوم, بلاغت کا علم, فلاں کا علم, فلاں کا علم. امام شافعی کی الرسالہ وجود بھی نہ آتی اگر اختلافات نہ ہوتے تو وہ رحمت ہی رحمت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ تجسس نہ کرنا, ایپ پہ پردہ ڈالنا, بڑا اجر ہے اس کا. جی بہت بڑا. آپ نے کسی کو جرم کرتے دیکھا اور آپ نے اس نیت سے پردہ ڈالا کہ اللہ کا حکم ہے, لیکن یہ اعانت جرم میں آ جاتا ہے, جو بذات خود ایک جرم ہے. ایک بڑی باریک سی لائن ہے, اس پہ تھوڑا. اصل میں ایسے کاموں میں مثال کے طور پر آپ نے خاموشی اختیار کی, لیکن وہ معاملہ عدالت میں چلا گیا, اب آپ خاموش نہیں رہ سکتے. یا وہ مسئلہ پنچایت میں آ گیا, محلے میں بنیاد پہ اٹھ گیا, اب آپ خاموش نہیں رہ سکتے. اب آپ کو مظلوم کا ساتھ دینا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر گناہ ایسا ہے جس میں کوئی مظلوم نہیں ہے, بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے, چھوڑ دیں. پھر اگر پکڑا بھی گیا ہے وہ تو کوئی بات نہیں, لوگ کوئی کر لیں گے نہ, تو آپ کا اس میں کوئی, آپ متعاون نہیں ہو. تعاون تب ہوتا ہے جب ہم اس کا ساتھ دینے والے بن جائیں. تو عدالت میں جب کیس جائے اور آپ نے جھوٹی گواہی دے دی ہے, آپ نے ساتھ دے دیا اس کا, یا آپ گواہی سے بھاگ گئے, آپ نے ساتھ دے دیا اس کا, تو وہاں پر پھر نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب تک چھپا ہوا ہے, کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, تو آپ بھی خاموش رہیں, کوئی مسئلہ, پھر تعاون نہیں ہے. ایک بڑا برننگ کویسچن رہتا ہے کہ اصال ہدیہ جو ہم میت کے لیے کرتے ہیں, قرآن شریف میں بہت جگہ دعائیں ہیں مرحومین کے لیے, نماز میں بھی ہم آخر میں پڑھتے ہیں. تو اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ ان کو ثواب پہنچتا ہے؟ اگر آپ کے الفاظ ثواب پہنچا سکتے ہیں تو پھر آپ اگر ان کے لیے کوئی اور ایکٹ کرتے ہیں اس نیت سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ثواب پہنچائے. اصل میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا ثواب نہیں پہنچاتی. ہماری درخواست ہوتی ہے خدا سے کہ یا اللہ اس بندے کو معاف کر دیں. تو اس میں دو پہلو ہو جاتے ہیں. ایک یہ کہ آپ نے درخواست کی, اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو قبول کر لیں گے, چاہیں گے تو قبول نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. دوسری یہ بات ہو جاتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ جو معاملہ تھا, مثلا میرا ایک بھائی تھا, مجھے بہت تنگ کرتا تھا, تو میں نے یہ کہا یا اللہ اس کو معاف کر دیں. اب میں نے کیا کیا ہے, میں نے اپنے گناہ اس کو چھوڑ دیے ہیں. تو اس لیے جنازہ جو ہے اس میں بنایا اس لیے گیا ہے کہ جن کے کوئی حقوق العباد کے مسئلے ہوں گے, وہ جنازے میں آ گئے, انہوں نے اپنے بھائی کی مغفرت کر دی, تو اس بھائی نے سمجھے گناہ معاف کر دیے, ٹھیک ہے. اس کا فائدہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میری کوئی نیکی ادھر پاس چلی گئی, ایسا نہیں ہے, ثواب نہیں پہنچا. پہلی چیز ہے درخواست. میں نے اللہ سے درخواست کی یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے, تو درخواست چاہیں قبول کریں چاہے نہ کریں. دوسرا عمل یہ ہوگا کہ میں نے جب کہا کہ یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے, تو گویا میں اپنے گناہوں سے جو میں نے اسے بدلے لینے تھے اس کو معاف کر رہا ہوں. یہ دوسرا پہلو ہو جاتا ہے. اس وجہ سے دعا اس کو فائدہ دیتی ہے. لیکن میں اگر نماز پڑھ کے کہوں کہ اس کا اس کو ثواب مل جائے, نہیں ملے گا. یا میں چوری کر کے کہوں کہ یہ میرے بھائی کے نام, نہیں جائے گی, ٹھیک ہے. تو دعا ایک الگ چیز ہے, اس کو اعمال یا ثواب کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. عام طور پہ جی اس پہ جو سوال تھا جی, کیونکہ عوام تو عام طور پہ مطلب نہ یعنی دین سے عمومی طور پہ ان کو یعنی نہ عمل کے لحاظ سے علم نہیں مطلب نہ ان کے پاس ہوتا عام طور پہ جو ہے. تو دو جی پھر یہ جتنے بھی ملک ہے یہ مطلب یہیں کا ہم لے لیں تو نا اس میں بھی ظاہر ہے وہ پھر تقلید ان کے ذمہ مطلب نہ ہوتی ہے.
یعنی ایک لحاظ سے وہ اسی کو ان کا ہوتا ہے ذہن کہ ہم یعنی ایک نہ جو ہے نا امام اس کی تقلید کی جائے اور یہی دین ہے، کیونکہ ان کے پاس تو نہ اتنا وقت ہے کہ وہ خود ان کی ہر بات پہ جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں کہ اس میں دین کا کیا اس کا یعنی اس میں جواب ہے. تو اس لحاظ سے اس کو کیسے لیا جائے گا؟ عوام میں جو لوگ ہوتے ہیں، پہلا تو ان کا فریضہ یہ ہے کہ بنیادی علم حاصل کریں دین کا. اس کے بغیر اگر وہ رہیں گے تو وہ گناہ گار ہیں. بنیادی علم کا مطلب ہے کہ ان کو حلال حرام کا پتہ ہو، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں حلال ہیں، یہ ان کو سیکھنا چاہیے. یہ علم لازم ہے ان کے اوپر. یہ علم اتنا ہوتا ہے کہ اگر اس کو سمجھا کے پڑھا دیا جائے ایک عام آدمی کو تو پھر اس کا دماغ خود کچھ کام کرنے لگ جاتا ہے. اس کو پھر اکثر معاملات میں علماء کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا آپ سب لوگ روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو فیصلہ کرتے ہیں کہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، یا کسی عالم دین سے جا کر پوچھتے ہیں جی میری آج کی نماز ہو گئی. تو اتنی عقل اللہ نے دی ہوتی ہے انسان کو کہ وہ بے شمار موقعوں پر فیصلہ کرتا ہے اور وہ صحیح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. تو اس لیے وہاں علماء کی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ نے بنیادی دین سکھا دیا ہے. میرے استاد کی جو کتاب الاسلام، اگر آپ نے اس کو سمجھ کر ذہن نشین کر لیا ہے تو آپ کے پاس پورے دین کا علم آ گیا ہے. اور میزان پڑھ لیں تو اور اچھی بات ہے، لیکن الاسلام پڑھ لیں تب بھی پورا دین آپ کو معلوم ہو جاتا ہے. سمجھ کے آپ نے پڑھ لیا تو بس کافی ہے. اس کے بعد آپ کو علماء کی کبھی کبھی ضرورت پڑے گی. مثال کے طور پر آپ نے طلاق دے لی ہے یا کوئی ایسا کام کر لیا جس میں آپ کو بنیادی جو دین کا علم ہے وہ کام نہیں دے رہا، تو پھر آپ عالم دین کے پاس جاتے ہیں جی مجھے سمجھائیے کیا کرنا ہے. اب اس میں آپ بات ان سے پوچھیں یہی کہ قرآن و سنت کے مطابق میری رہنمائی کیجیے گا، میں کسی فقہ کے متحد نہیں چلنا چاہتا. تو بس ٹھیک ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. تو یہاں تقلید تو ہم نے تقلید ضرورت تھی ہمارے نظام کی، وہ اب دین کا حصہ بن گئی. مثال کے طور پر حکومت نے قاضی مقرر کیے ہوئے ہیں. ایک قاضی لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، ایک گجرانوالہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک کوٹ لکھپت میں بیٹھا ہوا ہے. آپ کا آدمی گیا، اس قاضی نے لاہور کے قاضی نے کہا نہیں یہ اس کو سزائے موت ہے. آپ نے اپنا آدمی اٹھایا اور چلے گئے کوٹ لکھپت میں. کوٹ لکھپت میں بیٹھا ہوا تھا اہل حدیث قاضی، یہاں بیٹھا ہوا تھا حنفی. اس کے اصول کے مطابق سزائے موت بن رہی تھی، اس کے مطابق وہ معاف ہو رہا تھا. تو وہاں جا کے معاف کرا لے گا تو نظام تو نہیں چلے گا نا. اس لیے پھر پورے ملک میں ایک ہی فقہ چلنی چاہیے. جب ایک ملک میں فقہ چلنی چاہیے تو پھر کہا جائے گا جی اس کی تقلید کرنی ہے آپ نے. تو یہ انتظامی مسئلہ تھا جو آہستہ آہستہ اگر سارے فقہا اس طرح سے ہی ہوتے قاضی سارے، تو کسی آدمی کو سزا دینا ہی ممکن نہ رہتا. کسی کی طلاق ہی واقع نہیں ہوئی، کسی کا نکاح ہی نہیں ہوا، تو یہ مسئلے پیدا ہو جانے تھے. تو اس لیے پھر تقلید اس وجہ سے سسٹم کا حصہ ہوتی ہے تقلید. اب آپ نے پاکستان کا قانون ماننا ہی ماننا ہے، یہ تقلید ہے، اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں تھا. مذہب میں تقلید صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے بس، باقی نظام کا حصہ ہوتا ہے. اب ٹریفک کا قانون پورے پاکستان میں ایک ہی ہے، لال بتی پہ رکنا ہے، سبز بتی پہ چلنا ہے، یلو لائٹ پہ آپ حرکت شروع کر سکتے ہیں بس. یہ سارے ملک میں ایک ہی ہے، اس کی تقلید کرنی پڑے گی. نہیں کریں گے تو گجرانوالہ میں جا کر چالان ہو جائے گا. نادیہ خان صاحبہ کا سوال ہے کہ اگر مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے جس کے اثرات بہت آگے تک جا سکتے ہیں اور میں اپنے گناہ کی توبہ بھی کر لیتی ہوں، تو کیا وہ جو میرے گناہ کے اثرات جائیں گے آگے تک ان کی بھی ساتھ توبہ ہو جائے گی یا ان کا وبال مجھ پہ رہے گا؟ اس لیے تلافی کا لفظ میں بول رہا ہوں. اگر آپ نے گناہ ایسا کر لیا ہے جس کے اثرات آگے تک جا رہے ہیں تو تلافی کا مطلب ہوگا کہ اس کو جتنا روک سکتے ہو روک لیں ان اثرات کو. جس کی میں نے مثال دی کہ میں نے قتل کیا اور وہ بچے یتیم ہو گئے، اس کا پہلا کو بے سہارا ہو گئے. پہلے میرا قتل کا پہلا اثر یہ ہے کہ وہ یتیم ہو گئے ہیں، ان کو اب کوئی پڑھا نہیں سکے گا، ان کی کوئی کھانا نہیں فراہم کرے گا، تو وہ ہو سکتا بدماش بن جائیں، لٹیرے بن جائیں، ڈاکو بن جائیں. تو مجھے یہ پہلا کام یہ رکھنا ہے کہ ان چیزوں کو روک دوں جو میرے عمل کرنے سے جو اثرات نکل رہے ہیں جو میرے علم میں ہیں ان کو میں روک دوں. تو یہ بہترین تلافی ہوگی. جتنا روک سکوں، جتنا میں روک سکتا ہوں اتنا روکنا پڑے گا. تو اس لیے تبھی تو ان چیزوں کی توبہ قبول ہوگی جب آپ
ایسی تلافی کریں کہ آپ کے اثرات رک جائیں، دھل جائیں، یا کم از کم ان کی تلافی ہو جائے.